اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ قالت الیہود کے اوپر لکھا ہوا ہے وجہ قتال خامس، پانچویں وجہ ان کے ساتھ کیوں قتال کرو۔ دوسری سطر میں دیکھیں تو لکھا ہوا ہے وجہ اول قتال کہ اللہ کو نہیں مانتے، دوسری وجہ انکار معاد قیامت کو نہیں مانتے، تیسری وجہ قتال لا یحرمون اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ حرام نہیں مانتے، ولا یدینون دین الحق چوتھی وجہ کہ دین حق کو قبول نہیں کرتے۔ اب پانچویں وجہ آ گئی اور یہ لا یؤمنون باللہ کا بیان ہے، اللہ کو کیسے نہیں مانتے، شرک کرنا گویا کہ اللہ کا انکار کرنا ہے۔ اور میں نے آپ کو حاشیہ لکھوا دیا تھا کہ یہ جو آیات ہیں یہ پہلی 28 آیات سے پہلے نازل ہوئیں، لیکن ترتیب کے اندر بعد میں ہیں۔ روم کے بادشاہ ہرقل نے جو سرحدوں پر ایک بہت بڑا لشکر جمع کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، آپ 30,000 ساتھیوں کا لشکر لے کر تبوک کے مقام پر پہنچے تو ان عیسائیوں کو جرأت ہی نہ ہوئی سامنے آنے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے تو ان عیسائیوں کے محتاط یہودی بھی تھے جو زندگی بسر کر رہے تھے، اس لیے یہ سارا تذکرہ انہی کا چل رہا ہے۔ اور یہودیوں نے کہا، یہ لکھا ہوا ہے کفر قولی زبان سے کفر، عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یعنی غیر اللہ کو متصرف کہتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے معاذ اللہ جنم دیا ہے، نہ جس طرح بیٹے کو باپ کی ملکیت میں اختیار ہوتا ہے، عزیر علیہ السلام کو ایسے اللہ کی ملکیت میں اختیار ہے۔ اور عیسائی کیسے پیچھے رہتے؟ وجہ قتال سادس 6 عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، جیسے اللہ کو اختیار ہے ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے اختیارات کے اندر شرکت حاصل ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ بات ہے ان کی ان کے منہوں کے ساتھ۔ تو بڑے ساتھی غور کریں، یہ اہل عرب کا محاورہ ہے، ذالک قولہم بافواہہم، یہ بات ان کی منہوں کے ساتھ ہے، بات ہوتی منہ سے ہے۔ کیا محاورہ ہے؟ جس بات کی حقیقت نہ ہو تو عرب والے یہ انداز استعمال کرتے ہیں، جس بات کی حقیقت نہ ہو تو عرب والے یوں کہا کرتے ہیں یہ بات ان کے منہ کی بات ہے، جس کا واقع میں کوئی نشان نہیں، یہ اہل عرب کی ضرب المثل ہے جس کی حقیقت نہ ہو۔ یُسَاہِعُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ، ریس کر رہے ہیں، ریس کر رہے ہیں، ایک نے کام کیا دوسرے نے بھی شروع کر دیا۔ جیسے ہمارے علاقے میں ریس کا رواج ہے، پاکستان میں ایک بندے نے ایک دکان کھولی دوسرے نے ساتھ اسی قسم کی کھول لی، ریس کرنا۔ ریس کر رہے ہیں ان کافروں کی بات کی من قبل جو ان سے پہلے تھے، پہلے کافروں کی ریس کر رہے ہیں ان کی بات کی۔ نیچے لکھا ہوا ہے جن کو یہ بھی کافر جانتے ہیں پھر بھی انہی والا قول بکتے ہیں۔ الذین کفروا پر میں نے لفظ لکھوانے ہیں، یعنی مشرکین عرب، یعنی مشرکین عرب۔ آپ نے کئی صورتوں میں پڑھ لیا کہ مشرکین عرب کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہودی عیسائی ان کے ریس میں کہنے لگے حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ کے پاس ایک اور چھوٹا سا جملہ بھی لکھا ہوا ہے من آبائہم تقلیدا لہم، اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن یہ قول مرجوح ہے۔ آگے لکھ لیں چھوٹا سا، یہ قول مجروح ہے، یہ قول مرجوح ہے، مرجوح۔ اپنے آباء کو کون کافر سمجھتا ہے؟ یہ لفظ ہے، اپنے آباء کو کون کافر سمجھتا ہے، یہ قول مرجوح ہے۔ وہ صحیح بات بہتر وہ ہے مشرکین عرب علی ان کی ریس کر رہے ہیں۔ قاتلہم اللہ، ہلاک کرے ان کو اللہ کریم، ہلاک کرے یعنی لعنت کرے، ہلاک کرے یعنی لعنت کرے۔ انا یوفقون، کہاں پھیرے جا رہے ہیں،
اتخذوا احبارهم، وجہ قتال ساتویں وجہ کیوں ان سے لڑائی کرو، بنا لیا انہوں نے اپنے مولویوں کو اور اپنے پیروں کو رب، اللہ کریم کو چھوڑ کر رب بنا لیا۔ ایک تو عنوان لکھا ہوا ہے کفر عملی، پیچھے آپ نے پڑھا ہے قالت الیہود پر، وہ کفر قولی تھا، یہ کفر عملی ہے، مولوی اور پیروں کو رب بنانا۔ اب رب بنانے سے کیا مراد ہے؟ آپ کے پاس 3 نمبر حاشیہ لکھا ہوا ہے کانوا یسجدون لہم، یہ ان کے لیے سجدے کیا کرتے تھے، کما یسجدون للہ، جیسے اللہ کے لیے سجدے کرتے تھے۔ آج دیکھو پیروں کے سجدے ہو رہے ہیں۔ وَالسُّجُودُ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلَّهِ، حالانکہ سجدہ تو نہیں ہے مگر صرف اللہ کریم کا ہے۔ فَأُطْلِقَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ مَجَازًا، تو مجازن یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے رب بنا لیا۔ حدیث پاک جنہوں نے پڑھی ہے خوش نصیب ہیں، جو پڑھیں گے اللہ پاک ان کو بھی توفیق عطا فرمائے، آمین کہیں۔ تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی تھے، حاتم تائی کے بیٹے، جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے حضرت کی خدمت میں عرض کی، حضرت کہ میں عیسائی رہا ہوں، ہم نے تو اپنے مولوی اور پیروں کو رب نہیں بنایا تھا، کیسے اللہ نے کہہ دیا؟ تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اللہ کی کتاب میں مسئلہ ہوتا حلال کا، تمہارے مولوی کہتے کہ یہ چیز حرام ہے، اللہ کی کتاب میں ہوتا کہ یہ چیز حرام ہے، مثلا غیر اللہ کی نظر و نیاز، تمہارے مولوی اور پیر کہتے نہیں حلال ہے، تم کس کی مانتے تھے؟ کہا جی مانتے تو ہم مولوی اور پیروں کی تھے۔ فرمایا اللہ کی کتاب کے مقابلے میں ان کی بات ماننا، یہی تو ان کو رب بنانا ہے۔ والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی رب بنا لیا، مانے از اتخاذ، حالانکہ ان کو رب نہیں بنایا چاہیے تھا مولوی اور پیروں کو، حضرت عیسیٰ کو، کیوں؟ وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، حالانکہ نہیں حکم دیے گئے تھے کہاں کتب الہیہ میں، مگر یہ کہ عبادت کرے وہ الہ ایک کی، کیونکہ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی سجدے طواف منت منوتی پھیرے نظر و نیاز بیٹے بیٹے دینے والا، مشکلیں حل کرنے والا، اللہ سوائے اس اللہ کے، سبحانہ اما یشرکون، اللہ پاک ہے اس سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں۔ اب یہودی بھی مشرک، عیسائی بھی مشرک، دیکھیں یہ آیت آ گئی سبحانہ اما یشرکون، جو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں عزیر علیہ السلام کو، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، مولوی پیروں کو رب بنایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنایا ہے، تو وہ موحد تھے، وہ موحد تھے مشرک، ذبیحہ حلال ہے۔ یہ بات کہنا کہ مشرک کی ذبیحہ حرام ہے، ہم تو یہ الفاظ سن کر بھی ڈر جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہودی مشرک تھے، عیسائی مشرک تھے، ذبیحہ حلال ہے۔ یہ کہنا کہ مشرک کی ذبیحہ حرام ہے، ان آیات کا کیا بنے گا؟ یہ اگر بندہ کہتا بھی چلو مشرک 2 قسم ہے، ایک وثنی ہے ایک غیر وثنی، مجھ سے جب کوئی فون پر پوچھتے مسئلہ بتاؤ جی مشرک کی ذبیحہ حلال ہے کہ حرام، میں کہتا کون سا مشرک، وثنی مشرک کہ غیر وثنی؟ یہ تو پتہ نہیں ہے، اندازہ لگا مجھے۔ او مولانا اب خلاصہ کیا نکلا؟ یہودی مشرک، عیسائی ذبیحہ حلال ہے۔ ہم نے چھٹے پارے میں پڑھا نہیں تھا الذین اوتوا الکتاب حل لکم، یہ کہنا کہ مشرک کی ذبیحہ حرام ہے، یہ تو مشرک کی ذبیحہ حلال ہے، عجیب بات ہے۔ آگے کو فرق بندہ کرے۔ ہاں یہ میں نے جیسے کہا تھا کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کچھ یہ مرتد ہے، مرتد ہونے کی وجہ سے ذبیحہ حرام ہے، مرتد ہے مرتد ہونے کی وجہ سے۔ پھر ہمارا ان پر اشکال ہے مرتد تو وہ ہوتا ہے جس میں ایمان آیا اور ایمان چھوڑ دے، ان میں تو ایمان آیا ہی نہیں، مرتد کیسے بنے گے؟ یہ ایک سوال و جواب کا سلسلہ ہے، علمی مسئلہ ہے۔ دوسری بات ہے کہ اس کا تعلق معاملات سے ہے، یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ تو ہے نہیں، یہ گوشت کھانا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اب اس کو عقیدے کا مسئلہ کہو تو یہ کچھ یہودی عیسائی مشرک ذبیحہ حلال، عجیب بات ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وجہ کتاب سامن، اب لا یدینون دین الحق پچھلے صفحے پر گزرا تھا، دین حق قبول نہیں کرتے، اب اس کی ذرا وضاحت سنو۔ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کی روشنی کو بے افواہہم، اپنے منہوں کے ساتھ اعتراضات شرکیہ کر کے اللہ کی روشنی کو بجھانا چاہتے ہیں، یعنی
دین کو. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ, اور انکار کر رہا ہے اللہ مگر یہ کہ پورا کر کے رہے گا اپنی روشنی یعنی اپنا دین. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, اگرچہ مرچیں لگے کافروں کو. هُوَ الَّذِي, مرچوں والا معنی مولا لکھنا نہیں ہے, مہربانی کرو, یہ تو ذوق ہے. ایسا نہ آپ کا کوئی قرآن دیکھے بلوچستان میں کہیے مولوی صاحب نے کیا معنی کیا, بھئی ثبوت دو, مرچیں لگے, یہ تو ایک ذوق ہے میرا. شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد حمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں والی والے وہ ذوق بیان کرتے تھے اپنا, مرچیں لگے کافروں کو. اگر جناب پسند سمجھے کافر. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, ربط سنے, ربط اسلام مٹنے نہیں آیا غالب ہونے آیا ہے. اسلام مٹنے نہیں آیا غالب ہونے آیا ہے. وہ اللہ کریم ہے جس نے بھیجا اپنا رسول بالہدا, ہدایت کے ساتھ, ہدایت سے مراد قرآن, ودین الحق, سچے دین کے ساتھ اسلام, لیظہرہ علی الدین کلہ, حکمت ارسال کیوں بھیجا تاکہ غالب کر دے اللہ کریم اس دین کو, علی الدین کلہ, تمام دینوں پر. یہ جو اب دین پر الف لام ہے یہ بمعنی جنس ہے, اس لیے معنی تمام دینوں والا کر رہے ہیں. لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ غالب کر دے وہ اللہ کریم تمام دینوں پر اس دین کو. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, اگرچہ ناپسند سمجھے مشرک. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار, وجہ کتاب تا سے نمی وجہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو, یقیناً بہت سارے بڑے بڑے مولویوں میں سے احبار ہبر کی جمع بڑا عالم, ورہبان راہب کی جمع صوفی, تارک الدنیا درویش پیر, یقیناً بہت سارے مولویوں میں سے اور پیروں میں سے. لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ وَاسْبِ عَمَلٍ, البتہ کھاتے رہتے ہیں. آگے کیا معنی کروں, لوگوں کے کئی قسم کے مال, اموال جمع ہے نا مال کی, مال والا معنی نہیں کرنا. کھاتے رہتے ہیں لوگوں کا مال, نہ کھاتے رہتے ہیں لوگوں کے کئی قسم کے مال. اموال جمع ہے, کئی قسم کے مال کھاتے رہتے ہیں. بالباطل, حرام طریقے سے, حرام طور پر نیازات غیر اللہ کھاتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, دوسرا وصف, اسی وجہ سے روکتے ہیں اللہ کریم کے راستے سے. وہابیوں کی محفل میں نہ جانا, پتہ ہے ہماری آمدنی بند ہو جائے گی اگر اس بندے نے مسئلہ تو ہی سمجھ لیا ہے. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ, اور غایت حرص سے مال بھی جمع کرتے ہیں. غایت حرص اتنی انتہا درجے کی لالچ ہے. میں نے سورت بنی اسرائیل میں فرق لکھوا دیا تھا. کنز اس کو کہتے ہیں بندہ نہ اپنے اوپر خرچ کرے نہ دوسرے پر کرے, میں نے وہاں لکھوا دیا تھا حاشیہ. والذین یکنزون الذهب والفضة, اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی. ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, اور نہیں خرچ کرتے ان مالوں کو. ہاں ضمیر کس طرف جا رہی ہے, اموال کی طرف, خیال کرنا. نہیں خرچ کرتے ان مالوں کو فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. آپ کا ذوق بیدار نہیں ہے ورنہ میں اور معنی بھی کرتا. فبشرہم, یہ تو ڈھیلی ڈھیلی چی آئی ہے نا, کیسے معنی کرے مانا. ہاں ضمیر جا رہی ہے فضا کی طرف. دوسرا قول کیا عرض کیا, اب ذرا غور کریں آیت کو دیکھیں معنی کروں. وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور نہیں خرچ کرتے ہاں اس چاندی کو اللہ کے راستے میں. دوسرا کیا معنی کیا, چاندی کو مانا اشارہ ہے اس میں بہت بڑا, ایسے نہیں معنی کیا. علماء نے لکھا جو چاندی خرچ نہیں کرتا, جو معمولی ہے, سونا کیسے خرچ کرے گا. نہیں بات سمجھ آئی. جو چاندی خرچ نہیں کرتا, سونا, چاندی تو سستی ہے, 600 روپے تولہ ہے, میں مثال دے رہا ہوں. سونا 50-60 ہزار روپے تولہ ہے. جو چاندی خرچ نہیں کرتا سونا کیسے کرے گا, یہ بھی راز ہے. فی سبیل اللہ, مسلمان ہوتے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. فبشرہم بعذاب علیم, امان آپ کیا کریں گے, اتنا سبق گزر چکا, خوشخبری دے دو ان کو دردناک عذاب کی, خبر دے دو, استعارہ تحکمیہ. یوم یحما علیہا فی نار جہنم, عذاب علیم کب واقع ہوگا, جو واقع ہوگا یوم یحما علیہا, جس روز تپایا جائے گا اس کو. یحما گرم کیا جائے گا, تپایا جائے گا اس کو, یہ مفعول معلوم یسمى فاعل ہوا ہے. فی نار جہنم, جہنم کی آگ میں. فتقوی بہا جباہہم, پس داغا جائے گا ان کے ساتھ ان کی
کی پیشانیوں کو، وجنوبوں ان کے پہلوؤں کو، وظہوروں ان کی پشتوں کو، اور کہا جائے گا تذلیل مجرمین ھذا ما کنزتم، یہ وہ ہے جو تم نے جمع کیا تھا اپنی جانوں کے فائدے کے لیے، لانفسہم نفع کے لیے آتا ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس چکھو تم جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ مولانا اس آیت میں بڑی عجیب ترتیب ہے، آیت کو دیکھیں، جباہہم پیشانیاں، جنوبہم پہلو، ظہورہم پشتیں۔ میں نے سورۃ انفال میں جملہ عرض کیا تھا، اب دوبارہ کرتا ہوں کیونکہ یہاں 3 چیزیں آ گئی ہیں، میری طرف دیکھیں تو عرض کروں۔ اللہ کے نام پر کسی نے سوال کیا تو اس نے ماتھے پر بل چلا لی، بس جاؤ جاؤ کام کرو بھائی، مہربانی کرو جاؤ۔ وہ فقیر پھر پیچھے پڑ گیا، نہیں جی نہیں، اس نے پہلو پھیر لیا، یار کام کرو یار، کیوں سر کھاتے ہو، نہیں ہے میرے پاس، جاؤ۔ اور پھر اس نے اور تنگ کیا، یہ پشت پھیر کر چلا گیا، پہلے ماتھے پر بل چڑھاتا ہے، پھر پہلو پھیرتا ہے، پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے۔ اس ترتیب سے اللہ نے یہ بات بیان کی ہے۔ ان کو داغ بھی اسی ترتیب سے لگیں گے، ماتھے پر بل پہلے چڑھایا، داغ، پہلو پر داغ، پھر یہ کیا، پھر منہ پھیر کر چلا گیا، مانگنے والا مانگے نہیں، اسی ترتیب سے ان کو داغا جائے گا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، وجہ عاشر قتال، لڑائی کی 10ویں وجہ، ورنہ مشکل تو نہیں ہے، آسان مقام ہے۔ یہ نیچے لکھا ہوا ہے یہ وجہ ہے قتال کی، یعنی محرم کی حرمت کو ہٹا کر سفر پر ڈال دیتے ہیں، یعنی خدا کے تحریمات باقی نہیں رکھتے۔ سورۃ المائدہ پہلا صفحہ سورۃ مائدہ کا کھولیے، صفحہ ہے 224، دو ساتھی مل کر دیکھ لیں۔ وَلَشْشَهْرَ الْحَرَامِ، ادب والے مہینے، 4 5ویں سطر، نیچے مہینوں کا نام آپ سے پڑھوانے کے لیے میں نے آپ کو تکلیف دی ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ اب میری طرف دیکھیں، 3 مہینے اکٹھے ہیں، چوتھا الگ ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ آپ دیکھیں کہ مولانا تو بات حل کروں گا نا، یہ 4 مہینے ایسے تھے کہ جن میں لڑائی کرنا حرام تھا، یہ عزت والے مہینے سمجھے جاتے تھے بالکل۔ اب مشرکین کیا کرتے تھے، دیکھنا میری طرف، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ اب یہ تیار ہے لڑائی کے لیے، اب کیا کریں بھائی، عزت والا مہینہ محرم کا مہینہ ہے مثلا، اس مہینے میں لڑائی کریں، کہتے تھے نہیں نہیں، اس سال محرم اگلے مہینے آئے گا اور سفر پہلے آ گیا ہے، بات سمجھ آئی ہے؟ محرم، یہ محرم کا مہینہ نہیں ہے بھائی، یہ سفر ہے، محرم وہ اگلے مہینے آئے گا، تبدیل کر دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ کیوں بھائی، جو عزت والے مہینوں کو آپس میں آگے پیچھے کر رہے ہیں ان سے بھی لڑائی کرو تم۔ یہ دیکھو آگے تفصیل اور بھی آ رہی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ، لکھا ہے محرم کی حرمت کو ہٹا کر سفر پر ڈال دیتے۔ کئی دفعہ یوں کہتے نہیں نہیں، اس سال جو محرم ہے نا یہ ادب والا مہینہ نہیں ہے، اس مہینے میں لڑائی جائز ہے، سفر والا مہینہ ادب والا ہوگا۔ یہ تمہیں کس نے حق دیا بھائی؟ ان عدت الشہور، یقیناً مہینوں کی گنتی، اللہ کریم کے نزدیک 12 شہرا 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی لکھت میں۔ اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں احکام شرعیہ میں۔ آج نہ یوم خلق السماوات والارض، آج نہیں، جس روز پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو، منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے ہیں عزت والے، ادب والے۔ ذالک الدین القیم، ذالک کے نیچے لکھا ہے تحریمھا، ان کا حرمت والا ہونا، عزت والا ہونا، یہی ہے دین مضبوط۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس نہ ظلم کرو تم مخالفت دین کر کے، فیہن ان سب مہینوں میں اپنی جانوں پر، سب مہینوں میں صرف 4 میں نہ۔ وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ قَافٍ، بات آگے چلی جائے گی، میں آگے نہیں چلتا، میری طرف سارے ساتھی دیکھیں، سر اٹھائیے ذرا، مہربانی فرمائیے۔ محرم کا مہینہ جب آئے اور بیانات ہمارے ہوتے ہیں تو میں یہ آیت سنایا کرتا ہوں، اللہ نے سال کے مہینے بنائے 12، 12 شہرا، 4 مہینے بنائے عزت والے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، چوتھا
رجب۔ اب خیال، اور یہ اللہ نے 12 مہینے کب بنائے؟ یوم خلق السماوات والارض، سال کے 12 مہینے اللہ نے اس دن بنائے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اور منہا اربعۃ حرم، جس روز اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 مہینے عزت والے بنا دیے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ اب خیال، یہ 12 مہینے کب اللہ نے بنائے؟ جب کیا بنایا؟ جلدی بتاؤ نا، جلدی بتاؤ، جب آسمان۔ اور 4 مہینے ان میں سے عزت والے بنائے کب؟ جب اللہ نے آسمان۔ اس وقت حضرت حسین پیدا ہوئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں محرم کی شان حضرت حسین کی وجہ سے ہے، حضرت حسین نہ ہوتے تو محرم کو کون پہچانتا؟ محرم کی شان تو اس دن اللہ نے بنائی تھی جس روز یوم خلق اللہ نے آسمان و زمین بنائے تھے۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ یاد رکھنا۔ اور جملہ کیا سنانا ہے عوام کو، اللہ کو توفیق دے تو محرم کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان ملی ہے۔ کیا مطلب؟ محرم کی شان اور مقام تو پہلے سے چلی آ رہی تھی جس روز اللہ نے آسمان و زمین بنائے تھے، اس مہینے میں۔ اور پھر 10ویں محرم والے دن میں نے سورۃ شعراء میں بتایا تھا کہ یہ جو فرعون غرق ہوا تھا، اتبعوہم مشرکین، سورہ نکل رہا تھا، یہ 10ویں محرم کا دن تھا۔ اگر ساتھیوں کے ذہن میں ہو جو ابتدا میں تھے، 10ویں محرم، اس کی شان بھی پہلے سے آ رہی ہے اور محرم کے مہینے کی شان بھی پہلے سے آ رہی ہے۔ محرم کے مہینے کی عظمت حضرت حسین کی وجہ سے نہیں، یا 10ویں محرم کی عظمت حضرت حسین کی وجہ سے نہیں، البتہ اس مہینے میں حضرت حسین کی شہادت ہونے سے حضرت حسین کی شہادت کو مقام مل گیا۔ 10ویں محرم والے دن شہادت ہونے سے حضرت حسین کی شہادت کو فضیلت مل گئی ہے، ورنہ محرم کی شان بھی پہلے سے چلی آ رہی ہے اور 10ویں محرم کی شان بھی پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اپنی ساتھیوں نے میری بات پر غور بھی کیا کہ نہیں؟ آگے چلو۔ وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، اور لڑائی کرو تم مشرکین کے ساتھ سب مل کر، کما یقاتلونکم کافہ، جیسے کہ وہ لڑائی کرتے ہیں تمہارے ساتھ سب مل کر کرتے ہیں، یعنی لڑنے کو تیار رہتے ہیں۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، نیچے لکھا ہے اگر ان کی جمعیت سے اندیشہ ہو کہ وہ تو بڑی جماعت ہے، تو پتہ ہونا چاہیے تمہیں یقیناً اللہ شرک سے بچنے والوں کے ساتھ ہے۔ المتقین، بچنے والے، نیچے لکھے علی شرک۔ اب خیال، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، پکی بات ہے ہٹا دینا مہینوں کو یہ زیادتی ہے کفر میں۔ اس کے نیچے یا سامنے بالکل چھوٹا سا ایک جملہ لکھنا ہے۔ نمبر 1، محرم کے بجائے سفر کو حرام کرنا۔ محرم کے بجائے سفر کو حرام کرنا۔ نمبر 2، اس سال سفر پہلے آیا ہے، محرم بعد میں آئے گا۔ بس آپ نے بات سمجھ لی، میں نے ابھی سمجھا بھی دی ہے کہ نہیں محرم والا مہینہ اس سال عزت والا نہیں ہے بھائی، وہ سفر والا مہینہ عزت والا۔ محرم میں ہم لڑائی کرتے ہیں، یا محرم کو نہیں اس سال سفر پہلے آیا ہے، محرم بعد میں آئے گا۔ یہ جو ہٹانا ہے مہینوں کو، یہ کیا ہے؟ کفر میں زیادتی ہے۔ مولانا مقام حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، پکی بات ہے ہٹا دینا مہینوں کو زیادتی ہے کفر میں۔ یضل بہ الذین کفروا، گمراہ کیے جاتے ہیں۔ اب طرف رؤسائے مشرکین، یہ کام مشرکین کے وڈیرے کرتے تھے، عوام ان کے پیچھے چلتی تھی۔ یضل بہ الذین کفروا، گمراہ کیے جاتے ہیں اس کے ذریعے عوام کافر، نیچے لکھا ہے عوام جنہوں نے کفر کیا وہ گمراہ کیے جاتے ہیں رؤوس مشرکین کی طرف سے۔ یحلونہ عاما، حلال کرتے اس مہینے کو 1 سال، حلال کرتے ہیں اس مہینے کو 1 سال نفسانی غرض سے۔ ویحرمونہ عام، اور حرام کرتے اس مہینے کو 1 سال، 1 سال حلال 1 سال حرام۔ کیوں؟ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ بلا لحاظ تعین پوری کریں، لیواطئوا پوری کریں، عدۃ ما حرم اللہ، گنتی ان 4 مہینوں کی۔ اور میری طرف دیکھو تو ایک بات آپ بتائیں مجھے، مہربانی فرمائیں جلدی کریں۔ سال میں 12 مہینوں میں سے کتنے مہینے عزت والے بنائے؟ 4۔
وہ کہتے تھے اس سال محرم عزت والا نہیں ہے. جب محرم عزت والا نہیں ہے تو پیچھے کتنے بچ گئے؟ تین بچ گئے. کہتے تھے نا اس سال جو سفر ہے نا وہ حرمت والا ہے تاکہ 4 کی گنتی پوری ہو جائے. تاکہ 4 کی، یہ وہی انداز ہے. ایک سال حلال کرتے ہیں، ایک سال حرام. کیوں؟ تاکہ پوری کرے عدت، گنتی پوری کرے ان 4 مہینوں کی. کون سی گنتی؟ عدت ما حرم اللہ، گنتی ان کی کہ حرمت والا بنایا اللہ کریم نے. ایک سال کو حلال کیا، ایک سال حرام کر دے. ایک سال پہلے آیا ہے جس سفر محرم بعد میں، بغیر مقصد ہوتا تھا کہ 4 کی گنتی کسی نہ کسی ذریعے پوری کرے. فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ. اب اس ہٹانے کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نصیب. فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، بس حرام کر لے، حلال کر لیتے ہیں اس کو جو اللہ نے حرام کیا اس کو. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، خوبصورت کیے گئے واسطے ان کے برے اعمال. اور اللہ کریم نے ہدایت دیا کرتا قوم کافر کو. اب سورت کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا. کن سے لڑائی کرنی ہے یہ ذکر بھی آ گیا. 4 رکاوٹیں تھیں وہ بھی ذکر آ گیا، اور جو معاہدے والی باتیں تھیں وہ بھی بیان ہو چکی. اب حصہ ثانیہ اوپر لکھ لیں چھوٹا سا لفظ، ذکر غزوہ تبوک. ذکر غزوہ تبوک. میں نے سورت کی ابتدا میں آپ کو جملہ لکھوا دیا ہے. تبوک کے بارے میں بھی آیات آئیں گی. حالانکہ سورت بعد میں اتری اور تبوک کا غزوہ پہلے واقع ہوا تھا. کوئی دوستوں کے ذہن میں ہے بات؟ نیند آ گئی ہے. غزوہ تبوک پہلے ہوا اور یہ اعلان برات بعد میں. لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جن کا تعلق حنین سے، کچھ کا تعلق تبوک سے. یہ ساری باتیں ہو گئی. حاشیہ لکھوا دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا آخری غزوہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں کے لیے ترغیب الی القتال اور منافقون پر زجرات. یہ سارے حصے میں چلتی جائیں گی. اور آخر پر قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، سورت کا خلاصہ آئے گا اس میں. اے ایمان والو ما لکم، کیا ہے واسطے تمہارے، اذا قیل لکم انفروا، جب کہا گیا واسطے تمہارے نکلو اللہ کے راستے میں، اثاقلتم الی الارض، بوجھل ہو جاتے ہو تم طرف زمین کے. بوجھل ہو جاتے ہو، نیچے لکھے گر جاتے ہو. کنایا ہے نہ نکلنے سے، کنایا ہے اللہ کے راستے میں نکلو. یہ اب زمین کی طرف وزنی ہو کر پڑے ہوئے ہیں نا، یہ معنی نہیں ہے. مطلب ہے نکلتے نہیں ہو، مطلب ہے نکلتے نہیں ہو اللہ کے راستے میں. ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا راضی ہو گئے تم دنیا کی زندگی کے ساتھ، من الاخرہ، بدلے آخرت کے. نیچے لکھا ہوا ہے بدل الاخرہ، بدلے آخرت کے. فما متاع الحیات الدنیا، پس نہیں دنیا کی زندگی فی الآخرہ، آخرت کے بدلے میں. نیچے لکھا ہوا ہے فی الآخرہ کے بدل الآخرہ، آخرت کے بدلے میں. الا قلیل، مگر بہت کم ہے. الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، لکھا ہے ثمرہ ترک جہاد، اگر تم نہیں نکلو گے، یعذبکم، عذاب دے گا تم کو، عذاب دردناک، یعنی تم کو ہلاک کر دے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تبدیل کر دے گا قوم تمہارے علاوہ، تمہیں ختم کر کے اور لے آئے گا، ان سے اپنا کام لے گا. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور نہیں نقصان دے سکو گے تم اللہ کو ذرا برابر. اللہ کو کون دے سکتا ہے؟ نیچے لکھا ہے دین. تضرُّوهُ، دین کو نقصان دینا، اللہ کو نقصان دینا ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ. نیچے عنوان ذرا دھیان سے پڑھنا ہے سارے احباب نے. عدم توقف منصوریت نبی پر امداد کسے. کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کسی پر موقوف نہیں کہ تم اگر میرے محبوب کی بات نہیں ماننا چاہتے، تبوک جانا ہے اور نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو میں اللہ تمہاری امداد کا محتاج ہوں. پیغمبر کی امداد تمہارے اوپر رکھی ہوئی ہے کہ تم نہ کرو گے تو بات ہوگی نہیں. واہ بھائی واہ. اللہ تنصروہ، اگر نہ مدد کرو گے تم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. حاشیہ ضرور دیکھنا ہے اوپر والا، علماء نے، نحوی علماء نے. فَيَنْصُرَهُ اللَّهُ جَزَاء مُقَدَّر، پڑھو تو صحیح. اور فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، علت برائے جزا مقدر. یہ علت ہے. کیا مطلب؟ یعنی اگر تم مدد نہ کرو گے تو اللہ مدد کرے گا، کیونکہ پہلے بھی اس نے مدد کی تھی.
الا تنصروا، اگر نہ مدد کرو گے تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مدد کرے گا. علت فقد نصرہ اللہ، علت برائے جزا مقدر، پس تحقیق مدد کی تھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے. کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، نمونہ نصرت جب نکال دیا تھا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کافروں نے نکال دیا تھا. یہ از اخراجہ یہ مبدل منہ ہے، وہ آگے لکھا ہوا ہے نیچے چھوٹا چھوٹا سا. اب آگے دو بدل آ رہے ہیں خیال. جب نکال دیا تھا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے، ثانی اثنین، یہ حال ہے اخرجہ سے، حال من منصوب اخرجہ، نکال دیا تھا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درحالے کے دوسرا تھا دو کا. اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، یہ بدل الباس ہے او اس اخرجہ سے. اور دوسرا بدل اذ یقول لصاحبہ، جب فرما رہے تھے ہم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو حضرت ابو بکر، لا تحزنوا ان اللہ معنا، نہ غم کر یقینا اللہ کریم ہمارے ساتھ ہے. یا ابا بکر، نیچے لکھا ہے ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر کیا خیال ہے تیرا ان دو کے متعلق، اللہ کریم ان کا تیسرا ہے. انہوں نے طرف دیکھو مہربانی فرماؤ. شیعہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو خود ساتھ لے کر نہیں گئے تھے، یہ زوری زور سے ساتھ چمٹ گیا تھا. اشکال کیا ہے بتاؤ تو صحیح، جلدی کرو. شیعہ کیا کہتے ہیں؟ خود نبی علیہ السلام اس کو لے کر خود یہ چمٹ گیا تھا. پہلے تو اس سوال کا ہم جواب دیتے ہیں. نمبر دو حاشیہ دیکھو شیعوں کی بات کا جواب. یہ حیات القلوب کا حوالہ ہے، میں فارسی پڑھتا ہوں غور کرو. او ترا امر کردہ است کہ ابو بکر را ہمراہ خود ببری. دیکھ رہے ہو عبارت کو؟ او ترا، اس اللہ نے تجھ کو حکم کیا ہے کہ ابو بکر را، کہ ابو بکر کو ہمراہ خود ببری اپنے ساتھ لے چل. کس نے حکم کیا ہے؟ اللہ نے حکم کیا ہے. شیعوں کی عبارت ہے کہ بکر صدیق کو ساتھ لے چل، تو خود صدیق کے بار ساتھ چمٹ گیا تھا. آنا بھی نہیں کرتے. دوسری بات، ہم حال رفتن محمد، دیکھو تو صحیح. بہرحال جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بردن ابو بکر، بکر صدیق کو ساتھ لے جانا بے فرمان خدا نبوت، بغیر اللہ کے حکم کے نہیں تھا. آپ کا جانا اور ابو بکر کو ساتھ لے جانا اللہ کے حکم سے تھا، تو صدیق اکبر خود چمٹ گئے تھے. کس کی باتیں ہیں؟ شیعوں کی باتیں ہیں. اچھا اب حملہ حیدری ان کی کتاب ہے، اس کے آپ کے بعد اشعار لکھے ہوئے ہیں. ہمال رفتن محمد و بردن ابو بکر بے فرمان خدا نبوت. اچھا یہ تیسرا جو حاشیہ ہے اس میں شعر لکھے ہوئے ہیں. سے نزدیک آنکھوں برما کر رفت، بسوئے سرائے ابو بکر رفت. دیکھو تو صحیح، میں ترجمہ کروں. سے نزدیک آنکھوں برما کر رفت، وہ جو مکر اور سازش سے بھری ہوئی قوم تھی نا، اس کے قریب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. بسوئے سرائے ابو بکر رفت، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں چلے گئے. پہ ہجرت انیس آمادہ بود، کہ سابق سورج خبر دادہ بود. وہ پہلے ہجرت کے لیے تیار تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو خبر دی ہوئی تھی. نبی در خانہ چون رسید، در لکھو در، نبی در خانہ اشجون رسید، بگوشش ندائے سفر در کشید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر میں پہنچے، ان کو آواز دی سفر کرنے کے لیے، سفر کیجئے. چون ابو بکر زاحال آگاہ شد، زی خانہ برو رفت ہمراہ شد. زی خانہ ٹھیک تو کرو یار، قلم رکھ دیتے ہیں آپ. چون ابو بکر زاحال آگاہ شد، زی خانہ برو رفت ہمراہ شد. آپ نے اس کو بلایا چلو سفر پر. بکر صدیق کو جب اس حال کا پتہ چلا، زی خانہ برو رفت ہمراہ شد، گھر سے باہر آئے اور ساتھ چلے گئے. تو نبی علیہ السلام کہا یہ زور سے چمٹ گئے تھے. آپ تو خود پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا. بخاری شریف جنہوں نے پڑھی ہے میری طرف دیکھیں احباب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا، کوئی دن ایسا خالی نہیں تھا کہ 2 دفعہ آپ سے ہمارے گھر نہ آتے ہو.
صبح و شام 2 دفعہ. ہونا کتنا بڑا مقام ہے. لوگ ترستے رہ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر دیکھنے کے لیے مدینہ طیبہ. اور کتنا خوش نصیب ہے صدیق اکبر 2 دفعہ نبی پاک چل کر آتے تھے. عائشہ فرماتی ہیں صبح و شام آپ کا معمول کھانے کا مشورے کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. ایک دن ہمیں کسی نے کہا دوپہر کا وقت ہے, سخت دھوپ ہے, وہ حضور آ رہے ہیں, اس وقت آ رہے ہیں, یہ کیا مسئلہ ہے؟ بخاری شریف میں ہے. یعنی بخاری شریف نکال کر بھی رکھی اور آتے ہوئے بھول گیا. میں آپ کو کل لے آؤں گا کیونکہ سورۃ توبہ بھی باقی ہے, کل پوری کریں گے انشاءاللہ. میں حوالہ کل دکھاؤں گا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ تشریف لائے, فرمایا صدیق اکبر باقی گھر والوں کو ادھر ادھر کر دو, بات کرنی ہے, دوپہر کا وقت ہے. تو حضرت صدیق اکبر نے کہا حضرت یہ سارے امراض ہیں, کوئی فکر کی بات نہیں, میری بیٹی عائشہ ہے, حضرت اسماء ہے, کوئی فکر کی بات نہیں. تو آپ نے فرمایا بھائی مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے, تو میں جی آپ بھی ساتھ ہوں گے, چلو. عائشہ فرماتے جلدی جلدی ہم نے سامان باندھا. حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ پٹکا سا اپنا کپڑا اس کو پھاڑ کر گٹھڑیوں کو باندھا. تو اونٹنیاں پہلے سے 2 تیار تھی حضرت, 2 اونٹنیاں میں نے پال کر رکھی ہوئی ہیں. ہم نے میں تو قیمت دوں گا. نہیں قیمت کے بغیر نہیں. علماء نے لکھا ہے محدثین کرام رحمہ اللہ نے کہ اس موقع پر آپ اگرچہ حضرت صدیق کے بڑے احسان تھے لیکن اس موقع پر آپ چاہتے تھے کہ سارے کا سارا ثواب ہجرت کا صرف میرے ہی حصے میں آئے جو میرے حصے والی ہجرت ہے, اس لیے آپ نے کہا میں پیسے دوں گا. چلو ٹھیک ہے جی. عائشہ فرماتی ہم نے سامان باندھا, گٹھڑیاں بنائی, دونوں سوار ہوئے اور چلے گئے. ورنہ ہجرت تو دل کو ہی تھی. کیا کہا میں نے؟ دونوں چلے گئے غار میں, ہجرت تو دل کو ہوئی تھی. آپ نے کیا سنا ہوا ہے؟ حضرت علی جو ہے وہ بستر پر سوئے ہوئے تھے, اور میں نے آپ کو سورۃ بنی اسرائیل میں یاد کرایا تھا, اگر ساتھیوں کے ذہن میں ہو. جب معراج کا سفر ہو تو لوگ کہتے ہیں ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے. یاد ہے؟ نہیں یاد ہے. ام ہانی کون تھی؟ حضرت علی کی بہن تھی, اس کے رشتے کا انکار ہوا تھا. کوئی ذہن میں ہے کہا؟ اب معراج والا سفر ہو تو ام ہانی کے گھر سے شروع کراتے ہیں, اور ہجرت کا سفر ہو تو حضرت علی کو سناتے ہیں. میں کل بخاری شریف لے آؤں گا جس میں لفظ ہے کہ زور کا وقت تھا اور دونوں چلے گئے. اب آپ حیران ہو کر میری طرف دیکھ رہے ہیں, میں کیا کروں گا؟ ٹھیک بخاری شریف کے لفظ ہے حضرت, بخاری شریف کے. آؤ تو میں تو سچی بات ہے بھائی ہمت نہیں پڑی. 20 سال ہو گئے الحمدللہ مجھے جاتے ہوئے. پہلی دفعہ میں سن 98 میں کیا تھا, 20 سال بنتے ہیں, لیکن کبھی غار ہرا یا غار ثور پر چڑھنے کی ہمت نہیں پڑی. غار ہرا یہ تقریباً 2500 فٹ اونچی ہے, اور غار ثور 4500 فٹ اونچی ہے. کمال ہے. صدیق اکبر کی لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, دونوں غار میں ہیں. جو ایک ہے وہ ہے امام الانبیاء, اور جو دوسرے ہیں وہ ہیں امام الاولیاء. آپ نے بات ہی نہیں سمجھی. ایک ہے امام الانبیاء, دوسرے ہیں امام الاولیاء. لیکن یاد رکھنا مشکل کشا اللہ ہے, ورنہ غار میں چھپنے کی ضرورت نہیں تھی. اچھا, اب مکہ والوں نے جب یہ پتہ کیا کہ وہ تو دونوں گئے تو انہوں نے کھوجی بلایا, پاؤں دیکھنے والا. کھوجی کا تو آپ مہارت کا اندازہ لگائیں کہ وہ سیدھا لے کر غار پر پہنچ گیا. یہ قدموں کے نشان, کہ پہاڑی علاقہ ہے, پہاڑ پتھر پر تو پاؤں کے نشان پڑتے نہیں, لیکن تجربہ اس کا. خیر, اور اللہ کریم نے اپنی مہربانی فرمائی, کبوتری نے انڈے دے دیے اور ان کبوت نے جالا بنا دیا. اچھا, وہ غار ثور ایسی ہے کہ بندہ لیٹ کر اندر داخل ہو سکتا ہے, بیٹھ کر بھی نہیں ہو سکتا, کھڑے ہو کر تو ہو ہی نہیں سکتا, بیٹھ کر بھی اندر. غار ہرا بڑی ہے, غار ثور میں لیٹ کر جانا پڑا, بمشکل 2 بندے اندر آ سکتے ہیں لیٹ کر. تو خیر جب اس نے کہا بھائی اسی غار میں ہے وہ, تو نے کہا بے وقوف ہے, پاگل تو نہیں ہے, یہ کبوتری کے انڈے پڑے ہیں, مکڑی کا جالا پڑے ہیں, دماغ خراب ہے تیرا, ادھر کدھر. چلو, حضرت صدیق اکبر پریشان ہو گئے. حضرت اگر انہوں نے جھک کر دیکھ لیا نا, کیونکہ قدم تو ان کے نظر آ رہے تھے مخالفوں کے, یہاں پہنچ چکے ہیں, تو آپ نے فرمایا ماں یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ حسین, کیوں گھبراتے ہو؟ ایک بات تو یہ ہو گئی جو میں نے عرض کر دی, امام الانبیاء امام الاولیاء دونوں غار میں چھپے ہوئے, مشکل کشا ہوتے تو کیوں چھپتے. اگلی بات,
شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر شور مچا رہا تھا، ڈنڈ کھتی ہوئے جو آ کے نب گننے، شور مچا ہوا تھا کہ آ کے پکڑ لے نبی پاک کو. اللہ یعص باللہ. ہونا الفاظ کیا ہیں؟ ایک تو ذرا پہلے ہی حاشیہ پڑھ لیں. لے صاحبی کا صاحب سے مراد کون ہے؟ تو صاحب سے مراد تمام کا اتفاق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. عربی عبارت پڑھتا ہوں دیکھنا. من انکر ان یکون ابو بکر صاحب رسول اللہ. دیکھ رہے ہو عبارت؟ امام قرطبی، میرے پاس قرطبی تفسیر ہے، تفسیر قرطبی اتنی بڑی چیز. من انکر ان یکون ابو بکر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ انکار کرے اس بات کا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب تھے، جو صاحب ہونے کا انکار کرے فہو کافرون. وہ کون ہے؟ ڈرتے کیوں؟ ابو بکر صدیق کے صاحب ہونے کا انکار ہے وہ کافر ہے. کیوں؟ لأنه انکر نص القرآن، کیونکہ اس نے قرآن کی نص کا انکار کر دیا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. اچھا آگے چلو. شور مچا رہا تھا صدیق اکبر تھا کہ وہ دیکھنے اور نبی پاک کو پکڑ لیں. ہونا الفاظ کیا ہیں؟ لا تحزن. کیا الفاظ ہیں؟ ساتھی میری طرف دیکھیں جو لفظ کروں. ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے حزن. خوف اپنا ہوتا ہے، حزن دوسرے کا ہوتا ہے. خوف 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. صفحہ بتائیں. 637. وما تلك بيمينك. نیچے آؤ. قال القها يا موسى. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو ڈال لیجیے. فالقاها. حضرت نے ڈالا. فإذا هي حية تسعى. تو حقیقت بدل گئی. فوراً وہ سام تھا جو دوڑ رہا تھا. قال خذها. اللہ نے اس کو پکڑو. ولا تخف. کیا مانا ہے؟ دوسرے کا فکر نہ کرنا، اپنا فکر نہ کرو. لا تخف. خوف کس کا ہوتا ہے؟ اپنا. بولو تو صحیح. خوف کس کا ہوتا ہے؟ اپنا. 20ویں پارے پر آؤ. سورۃ القصص. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. صفحہ ہے 783. فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ. ڈال دے تو موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. دو لفظ آ گئے. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. خوف نہ کرنا اور غم بھی نہ کرنا. خوف اپنا کہ آ جائیں گے فرعونی اور پکڑ لیں گے، مجھ سے پوچھیں گے کیا بنا. اور تحزنی اس کے فراق کا غم نہ کرنا. خوف اپنا ہوتا ہے اور غم دوسرے کا ہوتا ہے. تو یہاں الفاظ ہیں اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخَفْ إِنَّ اللَّهَ. لا تخف کے لفظ ہیں. لا تحزن. کیا مانا؟ صدیق اکبر کو اپنی فکر نہیں تھی، آپ سے وسلم کی فکر تھی. اپنی فکر کس کی فکر تھی؟ آپ سے وسلم کی. آگے. لا تحزن ان اللہ معنا. یقین اللہ کریم ہمارے ساتھ ہے. میری طرف دیکھیں مولانا. جو احباب سورۃ شعراء میں تھے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جملہ آیا تھا کلا ان معی ربی. میرا رب میرے ساتھ ہے. وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو ساتھ شامل نہیں کیا تھا اور آپ سے وسلم نے تو ساتھ شامل کیا. ان اللہ معنا. میرے ساتھ بھی ہے، تیرے ساتھ بھی، ہمارے ساتھ اللہ ہے. اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے موسیٰ علیہ السلام کو قوم پر اعتماد نہیں تھا. قوم پر آپ نے پڑھے سورۃ اعراف میں 12 خشک راستے بنے. اتنی بڑی نعمت اللہ کی دیکھ کر پار ہوئے. کہنے لگے ایک دربار بنا دے. ذہن میں ہے خاکہ موسیٰ علیہ السلام کو اعتماد نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ. تشریح نصرت پیچھے تھا نا. اللہ کریم نے نصرت کی. فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ. کیسے نصرت کی؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ. بس اتارا اللہ کریم نے فیض غیبی. سکینتہو فیض غیبی اتارا اللہ کریم نے علیہ اس ابو بکر صدیق پر. کیا معنی کیا؟ آپ
نے غور ہی نہیں کیا، میرا ساتھ ہی نہیں دیا، چھوڑو یار آگے چلو. علیہ ہو کے نیچے ابو بکر لکھے ہیں. آپ میرے سوال کا جواب دیں تو مجھے خوشی ہو. غار میں پریشان کون تھے؟ نبی پاک. ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، اونچا بتائیں تو مجھے خوشی ہو. غار میں پریشان نبی پاک تھے. آپ پریشان نہیں تھے. پریشان کون تھے؟ صدیق اکبر. کس کے لیے پریشان تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو جو پریشان تھے اللہ نے اطمینان ان پر اتارنا تھا نا. نبی پاک تو مطمئن پہلے سے تھے. آپ تو مطمئن ہیں. آپ کے دل کو مطمئن کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو پریشان تھا سکینت اور فیض غیبی اطمینان قلب اللہ نے اس صدیق کے دل پر اتارا. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ میری طرف دیکھو. علامہ عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ نے تفسیر حقانی میرے پاس ہے، اس میں واقعہ لکھا ہے. اس مقام پر کہتے ہیں کہ ایک آدمی لوہاروں کا کام کرتا تھا. رات کا وقت تھا، اس کے گھر میں چور آ گیا. اب جب چور آیا تو لوہار کے گھر میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ جو کوئی ساز و سامان تھا اور کوئی لوہے کی چیزیں وغیرہ پڑی تھی. تو لوہار اٹھا، اس نے دیکھا بھائی تو چور ہے. آواز آئی تو کوئی لوہے کی چیز اٹھائی اس نے، کوئی ہوگی، ماری. وہ نامراد جو چور تھا اس کی آنکھ کو لگ گئی، آنکھ نکل گئی اس کی. اچھا جی، صبح بادشاہ کے دربار میں اس چور نے کیس کر دیا، لوہار نے میری آنکھ نکالی ہے، بلاؤ بھائی. بادشاہ نے کہا، وہ تو بے وقوف تھا چریو بادشاہ منٹل. ہاں بھائی. لوہار کو آ گیا، کیوں آنکھ نکالی ہے اس کی؟ بادشاہ سلامت، یہ چوری کرنے کے لیے میرے گھر میں آیا تھا تو میرے ہاتھ میں جو چیز آئی میں نے ماری ہے. بے وقوف، اس کو لگ گئی آنکھ پر. نہیں، کیوں نکالی ہے تم نے؟ لوہار کی آنکھ نکالو. بادشاہ نے کیا کہا؟ یہ حال ہے. انا للہ. لوہار تھا سمجھدار. اس نے کہا بادشاہ سلامت ایک میری اپیل سن لیں. ہم جو لوہار ہیں نا، ہم جب لوہے کا کام کرتے ہیں تو دونوں آنکھوں سے دیکھ کر، بات سمجھنا، جو ہم کام کرتے ہیں نا لوہے والا چیزیں بناتے ہیں، دونوں آنکھوں سے دیکھ کر. جو سنار ہوتا ہے نا وہ سونے کا کام کرنے زرگر، یہ ایک آنکھ سے کام کرتا ہے، اس کی آنکھ نکالو. وہ کیسے؟ پتہ نہیں آپ کا تجربہ ہے کہ نہیں، ہمارا تو ہے. تو سنار کے پاس جاؤ نا، کئی دفعہ میرا بھی چانس بنا، تو وہ سونا چیک کرتا ہے یا دیکھتا ہے نا تو ایک آنکھ بند کر لیتا ہے اور ایک پر جو ہے نا وہ اینک نمونہ گول گول چڑھا لیتا ہے. پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، مجھے تو نام ہی نہیں آتا. پتہ نہیں دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں دیکھا. گول نہ وہ دوربین کی طرح پتہ ہوتی ہے، ایسے چڑھا، ایک آنکھ بند، منہ بھی ایسے کیا، وہ اوپر چڑھا. تو اس لوہار نے کہا بادشاہ سلامت، جو ہے سونار کی ایک آنکھ فالتو ہوتی ہے، وہ تو ایک آنکھ سے کہو اس کی نکالو. کسی نے کہا ہاں بالکل ٹھیک، بلاؤ سنارے. آ گیا بھائی. ہاں بھائی تیری آنکھ نکالنی ہو، میرا قصور بھائی، تیری ایک آنکھ فالتو ہے. تو بادشاہ نے حکم دیا سنارے کی آنکھ نکال. تو حقانی صاحب کہتے ہیں او کرے کوئی کرے. بھائی جس نے یہ کام کیا ہے لوہار نے، چلو نکالنے اس کی نکالو، نکالی اس کی. تو علامہ حقانی نے یہ واقعہ لکھ کر یہ عجیب بات کی، بھئی پریشانی صدیق کو تھی. لوگ کہتے ہیں اطمینان انہوں نے نبی پاک پر نازل کیا، حالانکہ جس کو پریشانی تھی اطمینان بھی تو اسی پر آنا چاہیے تھا، اس لیے منع کیا. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ. پتہ نہیں ساتھ میں بات میری سمجھی بھی ہے کہ نہیں. اتارا اللہ کریم نے اطمینان قلب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور تائید کی اس کی بے جنود ایسے لشکروں کے ساتھ لم تروہا، جن کو تم نے دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. مولانا خیال کرنا، لم تروہا تم نے نہیں دیکھا، مراد کافر ہے. اس سے لم تروہا سے مراد کافر ہے، بجائے غائب کے خطاب کی ضمیر لے آئے. خیال کرنا، اللہ نے ایسے لشکر اتارے، لم تروہا تم کافروں نے ان لشکروں کو نہیں دیکھا. ہونا چاہیے تھا لم یروہا ان کافروں نے نہیں دیکھا، تم کر کے اللہ نے خطاب کیا. اور ایک جملہ چھوٹا سا نیچے لکھوانا ہے، تعاقب کرنے والے کفار کا رخ پھیر دیا.
جلدی کرو، تعاقب کرنے والے کفار کا رخ اللہ نے پھیر دیا، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کر دی اللہ کریم نے بات کافروں کی بات اور تدبیر سفلا نچلی، وہ ناکام رہے ان کی بات کو نیچے کر دیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ، اور اللہ کریم کا کلمہ وہی بلند ہے اونچا، اللہ کریم زبردست ہے تم دو ہونا مقام حل ہو گیا، کوئی تشنگی تو نہیں رہی، خیانت نہیں کرتا میں الحمدللہ، انفروا خفافا وثقالا، تم نہ کرو مدد میں اللہ مدد کروں گا، انفروا خفافا وثقالا، نکلو تم ترغیب الجہاد، ہلکے ہو اور بوجھل، خفافاً پر لکھو تھوڑے ہتھیار، جلدی جلدی، سکالن پر بہت ہتھیار، تھوڑے ہتھیار ہیں پھر بھی نکلو، بہت ہتھیار ہیں پھر بھی نکلو، سواری نہ ہو اسلحہ نہ ہو اکیلے ہو نکلو، سواری ہے اسلحہ ہے اور زیادہ بندے ساتھ ہیں نکلو، تین باتیں اور لکھواتا ہوں حاشیے پر جلدی کرو، خفافاً کے اوپر لکھو سواری نہ ہو اسلحہ نہ ہو اکیلے ہو، خفافاً کا مطلب سواری نہ ہو اسلحہ نہ ہو اکیلے ہو، یہ خفافاً، اور سکالن کے اوپر لکھ لو یہ تینوں ہوں، سواری ہو اسلحہ بھی ہو بندے بھی زیادہ ہو پھر بھی نکلو، وجاہدوا، جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، ذالکم خیر لکم ثمرا، یہ بات بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو فضیلت جہاد کو، لکھا ہے اخروی تو یقیناً، پڑھو تو صحیح میرا ساتھ تو دو مولانا، اور دنیاوی یعنی فتح و غنیمت و عزت رجان، امید تو ہے نا یہ چیزیں ملے گی، دیر مت کرو جزا مقدر، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو دیر مت کرو، نیچے لکھا ہے جزا مقدر، لو کان عرضا قریبا، غزوہ تبوک کے متعلق زجر بر منافقین، اگر ہوتا مال قریبا قریب الحصول، جلدی حاصل ہونے والا، ہوتا مال عرضا کے نیچے لکھا ہے مال، اگر ہوتا مال قریباً قریب الحصول، جلدی حاصل ہونے والا، سفرن قاصدن، اور سفر ہوتا ہلکا درمیانہ، لتبعوک، البتہ ضرور پیچھے چلتے منافقان صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن سفر تھا بادشاہ 700 کلومیٹر جیسے صبح عرض کیا، لیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن لمبی نظر آئی ان کو مسافت، دور ہو گئی ان کے اوپر مشقت، یعنی لمبی نظر آئی ان کو مسافت، اس لیے یہی رہ گئے، کون جائے تبوک وہی، وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، دعوی معذوریت، ان قریب قسمیں اٹھائیں گے اللہ کریم کے نام کی تمہاری واپسی کے وقت، کیا لکھا ہے؟ ورنہ کچھ آیات ایسی ہیں جو تبوک جاتے ہوئے اتری، کچھ ایسی ہیں جو واپسی پر اتری، وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، تمہاری واپسی کے وقت، آگے لکھ لو آز تبوک، آز تبوک لکھیں بھول نہ جائے، آز تبوک، واپسی جب تبوک سے واپس آؤ گے دو قسمیں اٹھائیں گے، کیا لَوِسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، جی ہم مجبور تھے جی، اگر طاقت ہوتی ہماری ہم ضرور نکلتے تمہارے ساتھ، طاقت نہیں تھی جی مجبور تھے، یولکون، جھوٹے بےایمانوں، تکذیب منافقین، اللہ نے جھوٹا قرار دیا، ہلاک کر رہے اپنی جانوں کو جھوٹ کہہ کر، اور اللہ کریم جانتے ہیں یقیناً وہ جھوٹ بولنے والے ہیں، کون سا جھوٹ کہ باوجود استطاعت کے آمادن نہیں گئے، جان بوجھ کر نہیں گئے، افاللہ عنک لما اذنت لہم، تنبیہ برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اصطلاحات میں بھی یہ مقام دکھایا تھا، میرے طرف دیکھیں، ایک جملہ عرض کر دوں پھر مانا کروں، منافق آگے حضرت مجبوری ہے، اگر آپ ہمیں چھٹی دے دیں ہم تبوک نہ آئیں، ٹھیک ہے چھٹی ہے، حضرت وہ کچھ گھر میں تکلیف ہے اگر میں تبوک نہ ہوں، جاؤ چھٹی ہے، تیسرا آ گیا، میری طرف دیکھیں جو جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا میرے محبوب، اللہ نے آپ کو معاف تو چلو کر دیا ہے لیکن چھٹی کیوں دی ہے؟ آنا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا، لفظوں پر غور، آنا انہوں نے تبوک میں پھر بھی نہیں تھا، اب کوئی پوچھے بھئی تم تبوک نہیں گئے، نبی نے چھٹی دی ہے، اب تو ان کے ہاتھ میں بہانہ آ گیا، نہیں سمجھی آپ نے بات، اب تو ان کے ہاتھ میں، یار تم تبوک نہیں گئے مدینے میں پھر رہے ہو، نبی پاک چھٹی دے گئے مجھے، انہوں نے کہا خیر ہے تم نہ ہو،
اب تو ان کے ہاتھ میں بہانہ آ گیا ہے، آپ نے چھٹی نہیں دینی تھی، آنا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا، جب آپ چھٹی نہ دیتے اور یہ نہ آتے تو بہانہ تو ان کے ہاتھ میں نہ آتا، واہ جی واہ، معاف تو چلو میں نے کر دیا۔ اف اللہ عنہ تنبیہ برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاف تو کر دی اللہ کریم نے آپ کو، لیکن یہ فرمائیے لما اذنت لہم، کیوں ایسی جلدی اجازت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ واضح ہو جاتے آپ کے لیے وہ لوگ جو سچے ہیں، سچے واضح ہو جاتے، وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو، تاکہ وہ خوش نہ ہوں کہ ہم نے دھوکہ دیا ہے۔ اب تو وہ خوش ہیں چھٹی کی ہمیں اجازت ملی ہوئی ہے بادشاہ۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ، نہیں مانگیں گے اجازت، سبحان اللہ، فی ھذا الوقت، اس وقت نہیں مانگیں گے اجازت، کون؟ وہ لوگ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتے اللہ کریم کے ساتھ، صفات اولا عقیدہ مبدا، والیوم الآخر، اور آخرت کے عقیدے کے ساتھ دوبارہ زندہ ہونے کا، جو اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کے دن کو مانتے ہیں، وہ اجازت نہیں مانگیں گے۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ بلکہ وہ حکم کے ساتھ دوڑ پڑیں گے۔ کس بات سے؟ ان یجاہدوا من لکھو ان یجاہدوا، اس بات کی اجازت نہیں مانگیں گے کہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ۔ حضرات ہم جا رہے ہیں، اشارہ کرو، بھاگ پڑیں گے مومن۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ جاننے والے ایسے متقین کو یعنی ثواب دے گا۔ سورۃ النور میں جو ساتھی تھے، میں نے یہ اشکال کے طور پر پیش کی تھی، کوئی ذہن میں ہے؟ یہ بات وہاں ہو چکی ہے مولانا۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ، وہاں تھا مومن اجازت نہیں مانگتے، لا یستأذنک، اور سورۃ النور کے اندر تھا مومن اجازت مانگتے ہیں، میں نے وہاں تعارض حل کیا تھا۔ انما یستأذنک الذین، انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، پکی بات ہے، امراض ثلاثہ منافقین، تین بیماریاں، پکی بات ہے، اجازت مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فی ھذا الوقت، اس وقت، یستأذنک کے نیچے لگ تبوک نہ جانے کی، لکھو تو، تبوک نہ جانے کی اجازت مانگتے ہیں وہ لوگ۔ لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، مرض اول انکار مبدا، جو نہیں ایمان رکھتے اللہ کے ساتھ بے ایمان، اور آخرت کے دن کے ساتھ بھی مرد ثانی انکار معاد، دوبارہ زندہ ہو کر لوٹنے کے منکر، قیامت کے منکر۔ تیسری مرد وارتابت قلوبہم، اور شک میں پڑ گئے ان کے دل، ریب فی الدین، دین میں شک، فہم فی ریبہم یترددون، بس وہ اپنے شک میں یترددون، بھٹک رہے ہیں، اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں، ایسے شک میں ہیں گویا ان کے آس پاس شک ہی شک ہے، کبھی خیال موافقت، کبھی خیال مخالفت، مسلمانوں کا ساتھ دیں نہ دیں، بس بھٹک رہے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، دلیل عدم عذر، اجازت نہیں دینی تھی نا میرے محبوب، ان کا کوئی بہانہ نہیں تھا، ایسے جھوٹے بے ایمان ہیں کیسے؟ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر ارادہ کرتے نکلنے کا، لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، البتہ تیار کر دے واسطے اس کے عدتاً کچھ اسباب، کچھ نیچے لکھا ہے جیسا کہ سفر کے لوازم میں عادیہ سے ہے، عادت ہے بندے نے سفر پر جانا ہو، بریف کیس نکالو، کپڑے استری کراؤ، جوتی پالش کراؤ، وغیرہ وغیرہ، جیب میں کرایہ ہے نہیں ہے، سفر پر جانا ہو تو بندہ اسباب مہیا کر دے، انہوں نے تو کچھ اسباب ہی مہیا نہیں کیے، یہ بے ایمان ہے، تیاری نہیں تھی ان کی۔ وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَثَهُمْ، لیکن ناپسند سمجھا اللہ کریم نے ان کا اٹھنا، دیکھے بوجہ ان کے ارادہ نہ کرنے کی، ان کا ارادہ نہیں تھا، لیکن پھٹو نہ لاؤ ہی نہیں تو سا چختی ہو، فَثَبَّتَهُمْ سمر، اللہ نے روک دیا ان کو، اللہ نے روک دیا ان کو، اوپر لکھو بوجہ مہر جباریت، قلم اوپر رکھنے ہیں، آسان ہے سورت کا یہ مقام۔
روک دی اللہ کو بوجہ مورے جبر وکیلا اور کہا گیا اقعدو مال قائدین، بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ قائدین پر لکھا ہے بے عذرین، جو کسی عذر کی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو۔ کون مجبوراً بیٹھے؟ اندھے لنگڑے عورتیں بچے، تم منافق انہی کے ساتھ بیٹھو بھائی مانو، آؤ ہی نہیں۔ بحکم تکوینی انہوں نے دل میں نہ جانے کا ارادہ کیا، اللہ نے کہا بس تم آؤ ہی نہیں، میں آنے نہیں دیتا تمہیں۔ لو شکر نہیں آئے، لو ارادو فیکم حکمت تخلف، یہ پیچھے چھوڑ دیے گئے، کیوں شکر نہیں آئے؟ اگر نکلتے وہ تم میں ما زادوکم الا خبالا، نہ زیادہ کرتے تم کو مگر ہوئے فساد کے، اگر ساتھ آتے تو فساد پھیلاتے بے ایمان، شکر نہیں آئے۔ والا اوزعوا خلالکم، یہ تفسیر خبالن کی کیسے فساد پھیلاتے۔ والا اوزعوا، گھوڑے دوڑاتے تمہارے درمیان، والا اوزعوا، گھوڑے دوڑاتے، خلالکم تمہارے درمیان۔ گھوڑے دوڑانے کا کیا مطلب؟ اوپر کے یعنی چغلیاں لگاتے، یعنی گھوڑے دوڑانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی چغلیاں لگاتے۔ یبغونکم الفتنہ، یعوذو کی زمین سے حال آ گیا، درحالے کے تلاش کرتے تم میں فتنہ اور فساد، چغلیاں لگاتے، ایک کی بات ادھر اس کی بات ادھر۔ وفیکم سمعون لہم، اور اب بھی تم میں جاسوس ہیں واسطے ان کے۔ لکھا ہے جو تدبیر فساد میں ماہر ہیں، ٹھیک تو کرو دیکھو تو صحیح، جو تدبیر فساد میں ماہر ہیں۔ لکھا ٹھیک کیا جملہ کہ نہیں کیا علماء نے؟ جو تدبیر فساد میں ماہر ہیں، سمعون تم میں اب بھی جاسوس ہیں واسطے ان کے۔ اللہ کریم جاننے والے ایسے ظالموں کو لا قاتب طغوا الفتنہ، یہ شرارت جدیدہ نہیں ان کی منافقوں کی، البتہ تاکہ تلاش کر چکے ہیں الفتنہ، فتنہ، فتنے کا معنی لکھوانا ہے ہر ہیلہ مخالفت کا، ہر ہیلہ مخالفت کا، جو ہیلہ ڈھونڈ سکتے تھے نا مخالفت کا انہوں نے کیا ہے۔ یہ پرانے بے ایمان ہے، پرانے پاپی۔ نیچے لکھے مخالفت الرسول، نبی کی مخالفت کا ہر ہیلہ انہوں نے ڈھونڈا ہے، من قبل اس سے پہلے، احد میں بوجہ واپسی کے کہ مسلمان دل شکستہ ہوں۔ جب 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، 70 زخمی ہوتے، انہوں نے اس وقت بھی بڑی باتیں کی تھی۔ حاشیہ دیکھو مولانا لکھا ہوا ہے، انہوں نے تیرے ضرر کے لیے الٹ پھیر کی مختلف تدابیر کی، تدبیریں کی، انہوں نے تیرے ضرر کے لیے کئی قسم کی۔ پرانے بے ایمان ہیں۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور الٹ پھیر کی انہوں نے واسطے آپ کے کئی کاروائیاں، الٹتے پلٹتے رہے واسطے آپ کے کئی کاروائیاں، لکھے تیری ذرا رسانی کی، کئی انہوں نے پہلے بھی بدماشیاں کی ہیں۔ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ، یہاں تک کیا گیا سچا وعدہ۔ اب اس حق کی تفسیر، یہ تفسیر ہے ظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، غالب ہوگی اللہ کریم کا حکم۔ اوپر لکھو جی مثلا فتح مکہ وغزوہ حنین، انہوں نے تو بڑی کاروائیاں کی خبیثوں نے، لیکن اللہ کا حکم غالب ہو کر رہا۔ فتح مکہ، غزوہ حنین وغیرہ، وہم کارہون، درحالے کہ وہ نہ خوش رہے نہ پسند سمجھنے والے تھے، لکھے اللہ کا حکم غالبا۔ منہم من یقول اغفر لی ولا تفتنی، زجر بر قول اول۔ اب صرف اول منافقین، مختلف صرفوں کا ذکر آئے گا، قسموں کا۔ جد ابن قیس ایک منافق تھا، اس نے کہا حضرت میں تبوک نہیں آتا، کیوں؟ پڑھو تاکہ مجھ سے زنا نہ ہو جائے، کیونکہ وہاں کی عورتوں کو دیکھ کر صبر نہ کر سکوں گا۔ حضرت میں ذرا جننا رنگین مزاج آدمی، ہاں مکہ میں انہوں نے رنت عاشق تھی کہ وہ توقع تھی سی، میں کو کنٹرول نہ تھی سی، حضرت آپ بڑے دے مہربانی فرماؤ میں نہ آگا، اور اردو میں کہوں لطف نہیں آتا، میں ذرا جو ہے نا طبیعت کا کمزور ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ ہو جائے، تو میں نہیں آتا، مہربانی کرو نا جی، میں عاشق مزاج ہے، رنگین مزاج ہوں، عورتوں کو دیکھ کر نہ مجھ سے صبر نہیں ہوتا، کنٹرول نہیں کر سکتا اپنے آپ کو، مہربانی کرو میں نہیں انداز سے کرتا ہوں۔ نبی پاک کو کہہ رہا ہے، پڑھو جد ابن قیس کیا کہا، میں یقولو، مانا تو کر لو، میں یقولو ان میں سے وہ بھی جو کہتا ہے اذن لی، اجازت دے دو حضرت مجھ کو، ولا تفتنی، مجھے آزمائش میں نہ ڈالو، میں نہیں آتا، کیوں؟ تاکہ مجھ سے زنا نہ ہو جائے، کیونکہ وہاں کی عورتوں کو دیکھ کر صبر نہ کر سکوں گا۔ انداز ہے استغفر اللہ، میں بے ایمان آدمی۔ اللہ فی الفتنہ دے ساکتو،
سمرہ دنیا کی خبردار فی الفتنہ، فتنے میں سانکا تو وہ گر چکے ہیں، فتنے میں تو وہ گر چکے ہیں، تو کہتے ادھر فتنے میں نہ پھنس جاؤں، کیوں؟ نیچے لکھا ہے کیونکہ نفاق اور مخالفت رسول سے بڑھ کر کیا خرابی ہوگی، اس سے بڑی کوئی خرابی ہے بندہ منافق کو نبی کی مخالفت کرے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ سمر و خرویہ، یقیناً جہنم البتہ گھیرا کرنے والی ایسے کافروں کا شکوہ، ان تصب کا حسنۃ، قلم اوپر رکھیں، اگر پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھلائی، حسنہ پر لکھیں فتح و نصرت و غنیمت، اگر پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلائی، کیا مطلب بھلائی کا؟ فتح، نصرت، غنیمت، رسول ان کو بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اگر پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مصیبت، لکھو مثلا وقتی شکست، مثلا جیسے عہد میں ہوئی، حنین کا صبح واقعہ پڑھا، وقتی شکست پہنچے، یا قولوں تو کہتے ہیں خوشی سے، قد ام اخذنا امرنا، تحقیق لے لیا تو ہم نے اپنا احتیاط، شکر ہے ہم نے احتیاط کی تھی، لکھا ہے کہ لڑائی میں نہیں گئے، میں نقابل ہم نے لے لیا تھا اپنا معاملہ احتیاط کا، اس سے پہلے ہم شکر نہیں گئے ساتھ۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور یہ کہہ کر چلتے ہیں از مجلس نبوی، لکھو 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 از مجلس نبوی، تبوک میں تو گئے نہیں تھے، وہ مراد نہیں ہے تبوک سے، مراد ہے مجلس نبی سے چلے جاتے ہیں۔ وَيَتَوَلَّوْا، اور یہ کہہ کر چلتے ہیں از مجلس نبی وَهُمْ فَرِحُونَ، خوش ہوئے، شکر ہے بھائی مسلمانوں کو مصیبت پہنچی ہے، شکست ہوئی، شکر ہے ہم ساتھ نہیں تھے۔ اچھا، جواب اول ہاں کے معنی، جواب اول ہاں کے معنی شکوہ، فرما دیجئے نہیں مصیبنا، ہرگز نہیں پہنچ سکتی ہم کو مصیبت، الا ما کتب اللہ لنا، مگر جو لکھی اللہ کریم نے واسطے ہمارے، ہماری کیا تخصیص ہے، جو بھی مصیبت آتی اللہ کے حکم سے، ہوا مولانا، وہ اللہ کریم کارساز ہے، نیچے جملہ بڑا قیمتی ہے، اور کارساز جو کام کرے بندے کو اس پر راضی ہونا چاہیے۔ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، چاہیے کہ بھروسہ رکھیں ایماندار اللہ پر، اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں چاہیے ایماندار۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، جواب ثانی شکوہ حکیمانہ، فرمایا اِذَا رَجَعْتَ إِلَيْهِمْ، نیچے نیچے اِذَا رَجَعْتَ إِلَيْهِمْ، جب آپ لوٹیں گے نا تبوک سے واپسی پر، فرما دینا میرے مانگو حل تربصون بنا، نہیں انتظار کر رہے تم ہمارے ساتھ، الا مگر احد الحسنین، دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی کی، تم تو دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی کے منتظر ہو، کون سی دو بھلائیاں؟ شہادت یا فتح، ہم شہید ہوں پھر بھی بھلائی ہے، فتح ملے پھر بھی بھلائی ہے، یہ واپسی پر ان کو فرمانا، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کس بات کا؟ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ، کہ پہنچائے تم کو اللہ کریم کوئی عذاب، دنیا یا آخرت میں اپنی جانب سے، خواہ اپنی طرف سے ہو، او بِأَيْدِینَا، یا ہمارے ہاتھوں سے، کہ تم اپنا کفر ظاہر کرو تو باقی کفار کی طرح قتل کیے جاؤ، عذاب ہم تو اس بات کے منتظر ہیں، اللہ خود کوئی عذاب دے تمہیں یا ہمارے ہاتھوں سے دے، ہمارے ہاتھوں سے کیسے دے گا؟ اب تو تم کلمے پڑھتے نا اوپر سے، کفر ظاہر کرو گے ہمارے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے۔ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، زجر بر قول ثانی، یہ مختلف قسمیں عرض کی ہے نا، آ رہی ہیں، ایک اور قسم آ گئی، دوسرا قول، ایک قول تو وہ تھا جی مجھے ساتھ نہ لے جاؤ، عورتوں کو دیکھ کر صبر نہیں کر سکوں گا، دوسرے قول پر زجر، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انفقوا خرچ کرو، طوعاً بلا الزام او کرہن یا بالالزام، اس کا کیا مطلب ہے؟ ویسے لفظی معنی تو یہ ہے خرچ کرو خوشی سے یا مجبوراً، اب بلا الزام اور بالالزام، مولانا ایک جملہ میں نے لکھوانا ہے، اوپر لکھنا ہے، جدھر لکھا ہے نا طوعاً بلا الزام، اس کے نیچے جگہ ہے دو لفظ لکھ لو، حکم نہ ہو، بلا الزام کا کیا معنی؟ حکم نہ ہو، اور بالالزام کے آگے لکھ لو حکم ہو، دو لفظوں میں میں نے بات سمندر کوزے میں بند کر دیا، الحمدللہ۔
قل انفقوا طوعا او کرہا، فرما دیجیے میرے محبوب خرچ کرو تم بلا الزام، یعنی حکم نہ ہو اور خرچ شروع کر دو۔ مقام حل ہوا ہے؟ اللہ نے، اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا، تم نے خرچ کرنا شروع کر دیا، ٹھیک۔ ایک او کرہن، یا تم خرچ کرو بالالزام، یعنی حکم ہو، او بھئی 1000 روپیہ دینا اللہ کے راستے میں، حکم ہو، حکم ہو خرچ کرو، حکم نہ ہو خرچ کرو۔ لن یتقبل منکم، ہر نہیں قبول کیا جائے گا تم سے۔ اب حاشیہ پڑھو، او انو کرہن کا کیا معنی ہے؟ بلا الزام یا بالالزام، تم پر لازم کیا جائے یا لازم نہ کیا جائے۔ الزام سے مراد کیا ہے؟ لازم کرنا، لازم نہ کیا جائے یا لازم کیا جائے، اتنے دینے ہیں۔ کیونکہ منافق عبادت کے لیے خرچ نہیں کرتے تھے، یعنی طوعاً و کرہن سے مراد رضا و عدم رضا خدا مراد نہیں تھی، کیونکہ منافق تو عبادت کے لیے خرچ ہی کرتے نہیں تھے۔ طوعاً سے مراد بلا الزام والجبر والاکراہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے آسان الفاظ میں نے بات سمیٹی ہے۔ تمہیں حکم نہ ہو خرچ کرو، اور حکم ہو کر وہ قبول پھر بھی نہیں ہے، دونوں صورتوں میں۔ انکم کنتم قوما فاسقین، یقیناً تم قوم ہو نافرمان، کافر، اعلیٰ درجے کے فاسق۔ وما منعہم تفصیل علت، نہیں روکا ان کو ان تقبل منہم نفقاتہم، کہ قبول کیے جائیں ان کی جانب سے ان کے خرچ کی ہوئی چیزیں، ان کے نفقے قبول کیے جائیں، کسی نے نہیں روکا الا، یہ آگیا فائل خیال کرنا منع کا، کس نے روکا ہوا ہے قبولیت سے، مگر اس بات نے کہ یقین انہوں نے کفر کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا، اللہ رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اس کفر نے روکا ہوا ہے کہ ان کے نفقات قبول نہیں ہوں گے۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اللہ دے ثانیہ اعمال، کیوں ان کے صدقے قبول نہیں ہوں گے؟ کیوں نہیں آتے نماز کو؟ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، مگر درحالے کہ وہ سست ہوتے ہیں، وہ سست ہوتے ہیں۔ نیچے لکھا ہوا ہے آثار زہری دالہ بر کفر باطنی، یہ کیا لفظ ہے؟ دالہ، آثار زہری، زہری جو آثار ہے نا، حالات، ان کے دل کے کفر پر دلالت کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ نماز کے لیے آتے ہیں نا تو وہم کسالہ، درانے کے ہوتے ہیں، وہ جی ہارے، سست ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، میں اشکال عرض کرنا چاہتا ہوں، نماز میں بندہ کھڑا ہے، یہ سست نہیں ہے، یہ بھی تو سست ہے۔ موبائل دیکھا، یہ سستی نہیں ہے۔ مولانا خیال کرنا، کسر دو قسم ہے، لکھو اشی بات۔ نمبر 1 کسل اعتقادی، نمبر 2 کسل عملی۔ بس یہ جو ہم مسلمان لوگ ہیں نا، نماز میں سستی کرتے ہیں نا، ہمارا کسل عملی ہے۔ آیت کو دیکھو بیٹا، آیت کو دیکھو، مہربانی فرماؤ، باتیں نہ کرو، کسل عملی ہے۔ یہ ہمارا کسل سستی کیا ہے؟ عمل میں ہے۔ ان کی جو سستی تھی وہ اعتقادی تھی۔ نیچے کیا لکھے؟ ہم کسالہ کے بوجہ، وہ نماز کو نماز نہیں مانتے تھے، نماز کو اس لیے آتے تھے نام کے لیے، بس سستی کر کے کھڑے ہوئے، کیونکہ نماز کو نماز نہیں مانتے تھے۔ ان کا کسل کیا تھا؟ اعتقادی تھا، نماز کو نماز نہیں مانتے تھے کفر کی وجہ سے۔ اور ہم جو نالائق لوگ ہیں، ہمارا کسل اعتقادی نہیں، نماز کو نماز تو ہم مانتے ہیں، بس عملی سستی ہے ہماری۔ ہونا فرق سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، تیسری علت، علت ثالثہ اخلاق، ان کے کیوں قبول نہیں ہوں گے صدقات؟ ایک وجہ کفر کیا، دوسری وجہ نماز کا عقیدہ نہیں، تیسری وجہ نہیں خرچ کرتے نیک کاموں میں إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، مگر درانے کے وہ ناپسند سمجھنے والے ہوتے ہیں، بوجہ عدم ایمان، مجبوراً کرتے ہیں لیکن پسند نہیں ہوتا ان کو۔ یہ کیا مسئلہ بن گیا؟ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، دفع شبہ، دیکھو تو کہ نہیں، دفع شبہ کے باوجود کفر کے
کیسے انعامات مل گئے، باوجود کفر کے کیسے انعامات مل گئی؟ شبہ جواب فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، نہ حیران کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مال و نہ ان کی اولادیں، کیوں؟ انما یرید اللہ وجعل النقمۃ دنیاویہ، کیا لفظ ہے؟ یہ سزا ہے ان کی دنیا کی۔ کیسے؟ یقیناً ارادہ کرتے اللہ کریم کی عذاب دے ان کو بہا ان مالوں اور اولادوں کے ساتھ، بہا ضمیر اموال اور اولاد کی طرف جا رہی ہے۔ دنیا کی زندگی میں اللہ کریم مال اور اولاد کے ذریعے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دینا چاہتا ہے۔ سامنے لفظ لکھو جی، فی الحیات دنیا کے نیچے لکھ لو حکم انفاق اور جہاد میں قتل اولاد۔ ان کے لیے دنیاوی عذاب ہے۔ ان کے لیے دنیاوی وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، نمبر 2 نقمت اخرویہ، کیا لفظ ہے؟ سزا پکڑ اور نکلے ان کی جانیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ إِذَا رَجَعْتَ إِلَيْهِمْ، جب آپ تبوک سے واپس لوٹیں گے نا، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ دعوی ایمان، یہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ کریم کے نام کی آپ کی واپسی پر، إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، یقیناً وہ تم میں سے ہیں، یعنی مسلمان ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حالانکہ حقیقت میں نہیں وہ تم میں سے۔ لکھا ہے تردید ربانی، حقیقت میں وہ تم میں سے نہیں ہے، یعنی اخلاص نہیں، چاپلوسی ہے۔ اخلاص ٹھیک تو کرو عبارت کو بولو نا، اخلاص نہیں چاپلوسی ہے۔ آ کر کہیں گے نا جی انہم لمنکم، ہم جی تمہارے ساتھ ہیں جی، تمہارے نا، یہ اخلاص نہیں چاپلوسی ہے۔ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن وہ ایسی قوم ہے منافق، یفرقون، جو ڈرتے ہیں۔ کیا لفظ ہے؟ آگے لکھو، پورا کرو جملہ کی، ڈرتے ہیں کہ اگر کفر ظاہر کیا تو دوسرے کفار کی طرح مارے جائیں گے۔ دوسرے کفار کی طرح مارے جائیں گے۔ لو یجدون ملجأ، اگر پاتے یہ منافق کوئی جائے پناہ، اور کہیں دوسری جگہ ٹھکانہ نہیں لکھا ہے، اگر پاتے جائے پناہ، او مغارات، یا پہاڑوں کی غاریں لکھا ہے، جمع مغارہ وہو الغار، غاروں کے اندر جگہ پاتے، اگر پاتے کوئی جائے پناہ یا غاریں، او مدخلن، یا سر جھکانے کی جگہ، لولو، البتہ بھاگ جاتے اس کی طرف الٹے پاؤں، وہم یجمعون، درر کے وہ رسیاں توڑوانے والے ہوتے۔ ان کو تو کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ملتی، مجبوری ہے مدینہ میں ان کا رہنا، ورنہ یہ کوئی غار، کوئی جائے پناہ، کوئی سر گھسانے کی جگہ ہوتی تو جیسے جانور رسی توڑوا کر بھاگتا ہے ایسے یہ بھاگتے، مجبوری ہے، جگہ نہیں ہے ان کی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، یہ اور صنف آ گئی، اور ثانی اور قسم آ گئی، موتب ابن قشیر منافق۔ ہائے ہائے میرے طرف دیکھیں حباب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو حوازن کے غنیمت کے مال کو تقسیم کر رہے تھے، بنو حوازن کے غنیمت کے مال کو تقسیم کر رہے تھے، یہ موتب منافق بول پڑا، حضرت یہ تقسیم انصاف پر مشتمل نہیں ہے، معاذ اللہ آپ انصافی کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا رسول انصاف نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا، یہ آیت میں نے اتاری۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں سے وہ بھی ہے موتب منافق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا، صدقات کی تقسیم میں الزام لگاتا ہے، فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا، منشا اعتراض، کیوں اعتراض کرتا ہے؟ کہتے یہ تقسیم عادلانہ نہیں، کیوں یہ
کیوں یہ کرتا ہے؟ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا، اگر دیا جائے ان صدقات میں سے، صدقات پر دو تو لکھیں، منہا ہاں پر دو، اگر دیے جائیں ان صدقات میں سے ان کی مرضی کے موافق، رسول تو راضی ہو جاتے ہیں۔ خود اگر جیسے یہ تم کہتے ہو نہیں دے سکتا، رسول بیٹے دے سکتا ہے، بیٹیاں اولاد رزق صحت، یہ اگر راضی ہو جاتے ہیں اللہ نے ان کو دیا اور اس کے رسول نے، فرق لکھا ہوا ہے، اللہ نے دیا ما فوق الاسباب، رسول کے لیے لکھا ہے ما تحت الاسباب، کیا لکھا ہے؟ مانا کر لوں وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور کہتے اللہ کریم ہمیں کافی ہے، یعنی اللہ کا دیا ہوا کافی ہے، سیوت یہ کہنا چاہیے تھا ان کو، اگر یہ کہتے اللہ رسول نے جو کوئی دیا راضی ہو جاتے، اور یہ کہتے اللہ ہمیں کافی ہے، سیؤتینا اللہ، ان قریب دے گا ہم کو اللہ کریم ہم نے فضل سے، اس کا رسول بھی دے گا۔ اگر پھر ضرورت پڑی یہ کہتے انا الی اللہ راغبون، یقیناً ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے، اگر یہ کہتے لکان خیر لہم، پوری آیت شرط ہے اور جزا مقدر ہے، یہ بات بہتر ہوتی۔ اوپر دیکھو مولانا رسول اوپر کے حاشیے لکھا ہے نمبر 2، غنائم کے مال سے دینا، غنائم کے مال سے دینا مراد ہے، ٹھیک تو کرو، غنائم کے مال سے دینا مراد ہے، ابن جریر ابن کثیر وغیرہ حوالے، غائبانہ حاجات میں دینا مراد نہیں، جب اسباب ختم ہو جائیں نا، حدیث میں جو انما انا قاسم وارد ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں، حدیث میں آیا انا قاسم واللہ یعطی، انا قاسم میں تقسیم کرنے والا ہوں اور واللہ یعطی اللہ دیتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے قاسم للعلم اور بالغنائم مراد ہے، پڑھو تو صحیح، کیا مطلب؟ حدیث میں ہے، میری طرف دیکھو، انا قاسم واللہ یعطی، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، دینے سے کیا مراد ہے؟ مولانا محدثین نے یہ حدیث کتاب العلم میں درج کی ہے، کس میں؟ علم تقسیم کرتا ہوں، علم، یا غنیمت کا مال تقسیم کرنا مراد ہے، غنیمت کا مال، یوں نہیں ہے کہ بیٹے بیٹیاں تقسیم کرتا ہوں، میں روزیاں تقسیم کرتا ہوں، صحت تقسیم کرتا ہوں، نفع نقصان کا مالک ہوں نا، دینے سے کیا مراد ہے؟ غنیمت کا مال دینا۔ انما الصدقات للفقراء، آپ پر بے انصافی کا الزام غلط ہے، رب سنو، آپ پر بے انصافی کا الزام غلط ہے، کیوں؟ آپ کی تقسیم فیصلے خداوندی کے مطابق ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے انما الصدقات للفقراء، بیان مستحقین صدقات، یقیناً فرضی صدقے، زکوٰۃ مراد ہے، فرضی صدقے للفقراء فقیروں کے لیے ہیں، نیچے لکھا ہوا ہے مفلس، ایک لفظ چھوٹا سا لکھ لو، بقدر کفایت مال ہو، فقیر کس کو کہتے ہیں؟ بقدر کفایت، کچھ کافی کچھ نہ کچھ تو ہو۔ آپ کے پاس ایک فرق بھی لکھا ہوا ہے نمبر 3 حاشیے پر، قیل کہا گیا الفقیر اسوأ حالا من المسکین، جس کا حال فقیر وہ ہوتا ہے جس کا حال مسکین سے بھی برا ہو، کیوں؟ قولہ تعالی اما السفینۃ فکانت للمساکین، سورہ کہف میں ہم نے پڑھا تھا، مسکینوں کی کشتی تھی، مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہو اور فقیر کے پاس کچھ نہ ہو۔ وکیلا، اور یہ بھی قول ہے العکس، فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہو مسکین کے پاس نہ ہو، وہ کیسے؟ آیت لکھ لے قولہ تعالیٰ او مسکین ذا متربہ، مسکین مٹی میں ملا ہوا، دونوں باتیں ہیں، فقیر جس کے پاس ہو، مسکین جس کے پاس نہ ہو، فقیر جس کے پاس نہ ہو، مسکین جس کے پاس ہو، دونوں باتیں۔ میں نے فرق فرض کر دیا، فقیر کی جمع ہے فقراء، کس کو کہتے ہیں؟ بقدر کفایت مال ہو، ایک۔ نمبر 2 والمساکین، اور جو فرضی صدقے ہیں زکوٰۃ، مسکینوں کے لیے، محتاج کے لیے کچھ نہ ہو، مساکین پر لکھو کچھ نہ ہو، والعاملین علیہا، اور جو کام کرنے والے ان صدقات پر، سید عامل نہیں بن سکتا، خیال کرنا،
ایک آدمی ہے، اس کی ڈیوٹی لگائی گئی، تو نے زکوٰۃ وصول کرنی ہے، 1,00,000 روپیہ زکوٰۃ لوگوں سے لے کر آنی ہے، تو نے فلاں فلاں کے پاس جا، 2,000 تیری تنخواہ ہوگی، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ جو پرچائے ہوئے ہیں ان کے دل، پرچائے ہوئے جن کا دل پرچانا ہے، لکھا ان کا حصہ ابتدائی اسلام میں تھا، اب بے شرط غنا ختم ہو چکا ہے۔ میرے طرف دیکھیں، میں جملہ عرض کر دوں، جو بندہ مسلمان نہیں ہے اور تمہیں یہ اندازہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ دینے کی وجہ سے وہ اسلام کے قریب آ کر مسلمان ہو جائے گا، تو اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز تھا، لیکن اب یہ حکم ختم ہو چکا ہے کیونکہ اسلام پھیل چکا ہے۔ اسلام کے پھیل جانے کے بعد اب یہ حکم نہیں رہا۔ ایک اور جملہ میں کہتا ہوں، ذرا قلم ہاتھ میں رکھیں۔ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، زکوٰۃ کن کو دینی ہے؟ نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین، نمبر 2 جو اس پر عامل ہے، جو اس پر کام کرنے والا ہے۔ سعید انور کون ہے؟ اس لیے کافی مانگ رہے تھے، پہلا رکا بھی آپ کا آیا، ماشاءاللہ، حوصلہ کرو بیٹا، آپ کے سوال کا جواب آ رہا ہے۔ کہتے ہیں قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا، پھر آپ نے منافقوں کو یہ کیوں کہا، جس دن تمہارا کفر ظاہر ہوگا تمہیں کفار کی طرح قتل کریں گے۔ قرآن کے لحاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ منافق ہیں، پھر یہ کیوں کہا، آگے بات آ رہی ہے، تھوڑا صبر کرو۔ یہ صفحہ 409 پر جواب آ رہا ہے آپ کا، صفحہ 409 پر، تھوڑا حوصلہ کرو۔ میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، مؤلفۃ قلوبہم پر، نہ وہ مسلم ضرورت مند، کیا لفظ لکھا، لکھو لکھو، نہ وہ مسلم ضرورت مند، جو بندہ بالکل نیا نیا مسلمان بنا ہے، غریب، اس کو بھی زکوٰۃ دو تاکہ وہ اسلام پر پکا ہو جائے۔ وَفِي الرِّقَابِ، اور گردنیں چھڑانے میں، لکھا ہے لِصَرْفِ فِي فَكِّ الرِّقَابِ، گردن چھڑانے میں، غلام ہے، آزاد ہونا چاہتا ہے، مالک نے کہا 10,000 روپیہ دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، زکوٰۃ سے اس کی امداد کرو تاکہ وہ گردن چھڑا لے، آزاد ہو جائے۔ مکاتب غلام کی اعانت، مدد، والغارمین اور مکروز، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے سامان میں۔ اللہ کے راستے سے کون مراد ہے؟ سامنے لکھا ہوا ہے منقطع الغزات، کیا لکھا ہوا ہے؟ منقطع الغزات، راستے میں مجاہدین کو ضرورت پڑ گئی، وہ رکے ہوئے ہیں۔ وکیلا منقطع الحجیج، جو راستے میں جا رہے ہیں حج کرنے والے، ضرورت پڑ گئی ان کو دو۔ وطلاب علم الدین، وطلاب علم الدین، جو دین کے طالب علم ہیں ان کو بھی بکرے کھلاؤ، 4 روز ذبح ہو رہے ہیں۔ میں تو زکوٰۃ کا مسئلہ کر رہا ہوں، مہربانی فرماؤ۔ وابن السبیل، فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ مجاہدین، طالب علم۔ وابن السبیل، اور مسافر، لکھا ہے مسافر کی امداد۔ کون سا مسافر؟ ٹوٹی گاڑی پر جا رہا ہے، اس کو زکوٰۃ دے دو، بھائی مسافر کو دے دو۔ نیچے لکھو مولانا، وابن السبیل کے نیچے سفر میں زاد راہ ختم ہو گیا، سفر میں کس مسافر کو زکوٰۃ دینی ہے؟ لینڈ کروزر پر جا رہا ہے، خان صاحب صبر، یہ زکوٰۃ لے لو، واہ بھائی واہ، ورنہ کس کو دیں؟ لانا کیا کو دے بنی زکوٰۃ؟ سفر میں زیادہ راہ ختم۔ اچھا ٹھیک ہے، فریضۃ من اللہ، یہ مقرر شدہ اللہ کی طرف سے، اللہ کریم جاننے والے، مناسب نہ مناسب کو، حکمت والا مناسب حکم دینا میں۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور کس ہمارے منافقوں کی کچھ ان میں سے وہ بھی ہیں جو تکلیف دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مرض اول بد کوئی گندے الفاظ کہنا، غلط نبی کو تکلیف دینے کے لیے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں ہوا اذن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سراپا کان ہے، کان ہے، کان، یہ کان کیا مطلب ہے؟ مرض ثانی عقیدہ بے وقوفیت پیغمبر، معاذ اللہ، کہتے تھے پیغمبر بے وقوف ہے، جو بھی کوئی بات کرے یہ اسی کا طرف کان لگا لیتا ہے، اللہ یعصم باللہ۔ اوپر لکھا ہے
جب ان کو کوئی روکتا ہے تو کہتے ہیں وہ اذن، یہ تو کان ہے. اب میں معنی کر لوں پھر جملہ لکھواتا ہوں. پہلے لکھ لو، معنی بعد میں کروں گا. اذن کا جملہ لکھ لو. مقصد منافقین کہ ہماری کوئی سازش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھل گئی تو ہم باتیں بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیں گے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات کا یقین کر لیتے ہیں. جملہ سناؤ. مقصد منافقین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری کوئی سازش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھل گئی تو ہم باتیں بنا کر آپ کو راضی کر لیں گے، کیونکہ آپ ہر ایک کی بات کا یقین کر لیتے ہیں. یہ قول جواب شکوہ فرما دیجئے میرے محبوب. اوزن خیر لکم، کان بھلائی کے ہیں واسطے تمہارے بھلے کے لیے ہیں. کیا مطلب؟ پیغمبر صرف سچی بات مانتا ہے. یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین. جملہ لکھو جی، لمبا حاشیہ ہے، مہربانی فرماؤ. پیغمبر سب سے پہلے کان لگا کر وحی سنتے ہیں. جو تمہاری بھلائی کے لیے نازل ہوتی ہے، جو تمہاری بھلائی کے لیے نازل ہوتی ہے. نمبر 2، سچے مومنین کی بات کا یقین کر لیتے ہیں. کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے. ان منافقین کی بات بھی سنتے ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. بس. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. آپ تو سراپا رحمت ہیں، آپ درگزر کرتے ہیں، چشم پوشی کرتے ہیں، منافقوں کی تردید کے بجائے خاموش رہتے ہیں، اور وہ سر پر چڑھ رہے منافق. یؤمن باللہ و یؤمن بالمؤمنین، یقین کرتے ہیں اللہ کریم کے ساتھ، اللہ پر یقین یعنی وحی پر یقین. اور نمبر 2، یقین رکھتے ہیں مومنوں کے لیے، یعنی تصدیق کرتے ہیں مومنوں کی بات کی. اور رحمت، پیغمبر رحمت ہے بوجہ خوش خلقی کے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے. تم میں سے ایمان ظاہر کیا چاہے منافق کیوں نہ ہو، پیغمبر رحمت ہے. والذین یؤذون رسول اللہ، سبحانہ توہین پیغمبر. اور جو لوگ تکلیف دیتے اللہ کے رسول کو ان کے عذاب دردناک. یحلفون باللہ لکم لیرزوکم، مرض ثالث حلف کاذبہ، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں منافق اللہ کریم کے نام کی تمہارے آگے. لکم تمہارے واسطے یعنی تمہارے آگے. لیرزوکم تاکہ راضی کریں وہ تم کو. وجہ حلف کیوں قسم کھاتے ہیں؟ تاکہ جان و مال محفوظ رہے. یحلفون باللہ کے اوپر لفظ لکھو کہ ایسی باتوں سے ہمارے دل میں بری نیت نہیں تھی. واللہ ورسولہ حق ان یرزوہ، بڑے علماء اور اللہ کریم اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حقدار ہیں ان یرزوہ، اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ راضی کرے منافق اس کو. ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے ہیں. یہ ہے رک کے بھیجنے کی جگہ.
مولانا سعید یہ جگہ ہے رک کے بھیجنے کی. پیچھے تھے اللہ اور اس کا رسول اور آگے ضمیر آ گئی مفرد کی یرزو ہو. اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں این یرزو ہو کہ راضی کرے منافق اس کو. ہونا تو چاہتے یرزو ہما، کیا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ اور اس کے رسول دونوں کو منافق راضی کریں. ہو ضمیر مفرد لائے، سمجھو تو صحیح، ہو ضمیر مفرد لائے. اشارہ کر دیا اللہ رسول کی رضا ایک چیز ہے. اللہ رسول کی رضا ایک ناراض تو دوسرا ناراض، ایک راضی تو دوسرا راضی. ہاں علم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ. تخویف اخروی کا ان کو معلوم ہے منافقوں کو یقیناً شان یہ ہے جو بندہ مخالفت کرتے اللہ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح یہ لوگ کر رہے ہیں. ثمرہ فن لہ نار جہنم، پر یقیناً اس بندے کے لیے جہنم کی آگ ہے اس طور پر کہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا اس میں، اور یہی ہے ذلت بہت بڑی. یحسب المنافقون ان تنزل علیہم سورہ، لکھا ہے اجر بر استہزاء، زجر بر استہزاء. کیا لفظ ہے؟ زجر بر استہزاء، نے ان کو مذاق پر ڈانٹا. ڈرتے ہیں منافق، کس بات سے ڈرتے ہیں منافق؟ تبن کہ اتاری ہے ان کے اوپر کوئی سورہ یا آیت جو خبر دے دے ان کو وہ جو ان کے دلوں میں ہے، کہیں مسلمانوں کو ہمارے دل کی بات کا پتہ نہ چل جائے. ہے کوئی سورہ یا آیت نہ اتر آئے. کل جواب دیجئے میرے محبوب، فرما دیئے استعدو مذاق کر لو. امر تحدیدی ہے، میں نے عرض کیا تھا امر تحدیدی وہ ہوتا ہے کہ عامر معمول بھی پر راضی نہیں ہوتا. کر لو مذاق. یقیناً اللہ کریم مخرج المسحر، اللہ ظاہر کرنے والا ہے وہ نفاق. تحذرون کہ تم ڈرتے اس کے اظہار سے، اللہ ظاہر کر کے رہے گا شکوہ. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. اور اگر پوچھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ظاہر ہو جانے کے بعد وجہ استہزاء، لَيَقُولُنَّ بھئی کیوں تم مذاق کر رہے تھے؟ انہوں نے میرے طرف دیکھو جملہ سن لو. تبوک کے سفر میں کچھ منافق آپ کے آگے جا رہے تھے، ایک دوسرے کہہ رہے تھے ہم یہ روم اور شام کے محلات کے خواب دیکھ رہا ہے، شام اور روم کے قلعے فتح کرے گا. ایسی بات. ان کو بلایا گیا، اللہ نے بتا دیا، بلاؤ ان کو. آ گئے. ہاں بھئی تم نے ایسی بات کی ہے، تم نے کیوں کہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شام اور روم کے قلعے فتح کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے. یہ بات کی ہے تم نے؟ اصل جی گپا مدے لیں دیا سے گپ شپ کر رہے تھے. ہم نے کہا ٹائم پاس ہو جائے گا. بھائی مانتے کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے تمہیں نبی ملا ہے، اس کے خلاف آتے ہیں. سنو والا انسان، تم اگر آپ پوچھیں ان سے ظاہر ہونے کے بعد تو ضرور بھی ضرور کہ وجہ اس کیوں ہم یہ مذاق کر رہے تھے گپ شپ. انما کننا نخوض، یقیناً ہم بات چیت کرتے تھے ورنہ نہ دل لگی کر رہے تھے، ٹائم پاس بدے کرے دیا سے ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا. بڑے بےمان. اوپر دیکھیں حشر یعنی صرف سورتن تن تنوین ڈالو، یعنی صرف سورتن الفاظ استہزاء میں لفظ مذاق والے تھے مگر اس کا مطلب مراد نہیں تھا. مقصد کیا تھا؟ مقصد ایک اچھی چیز تھی، قطع مسافت، تاکہ سفر اچھی طرح طے ہو جائے. گپا بدے مرے دیا سے. بڑے بھائی نبی تمہیں ملا ہے، فرمایا کل اب اللہ وآیاتی ورسولہ کنتم تستہزئون. بےمانو جواب میں شکوا کہ اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کر رہے تھے، یہ تمہیں ملے ہیں مذاق کے لیے. لا تعتذرون، بےہودہ بہانے بناؤ. قد کفرتم بعد ایمانکم، تحقیق کفر کر چکے ہو تم بوجہ استہزاء و تمسخر مذاق. بعد ایمانکم، ایمان ظاہر کرنے کے بعد کفر تم کر چکے. لیکن نہ یہ عذر مقبول، یہ بہانہ قبول، نہ یہ عذر مقبول، نہ اس عذر سے استہزاء جائز. بھئی یہ سفر طے کرنا ہے تو گپ شپ ہم لگاتے ہیں اللہ رسول کے اللہ یعوذ باللہ، یہ کوئی تمہارا عذر قبول نہیں ہے اور نہ مذاق جائز ہے اس بہانے کی وجہ سے. ان نافو نیچے لکھے یعنی توبہ بھی سالوں کی مقدر نہیں،
دلی پڑھے ہی نہیں برکہ کیوں الٹائے پیچھو دیکھ کیا لکھا پہ ہے یعنی توبہ بھی ساروں کمال ہے بھئی یعنی توبہ بھی ساروں کی مقدر نہیں توبہ بھی ساروں کی مقدر نہیں اِنَّا فَوَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ اگر ہم درگزر کریں ایک جماعت سے ان میں سے بسبب توفیق دینے ہمارے کے ایمان پر ہم ایمان کی توفیق دے دیں ہم معافی دے دیں ایک جماعت کو ان میں سے لکھیں مخشیش ابن حمیر انہیں یہ منافق تھا اللہ نے اس کو سچی دل سے توبہ کی توفیق دے دی مخلص مومن بن گیا لیکن ایک جماعت کو ہم درگزر کریں نا تو نعذب طائفتان ضرور عذاب دیں گے دوسری جماعت کو طائفہ پر لکھو جنہوں نے توبہ نہ کی جنہوں نے کیوں سبب عذاب اس وجہ سے بے ہم کانوں مجرمین ہیں وہ مجرم علم ازلی میں المنافقون زجر نسق العین منافقین ماتو یعنی شرارت پھیلانا منافق مرد اور منافق عورتیں بعضوں من بعض ان کے بعض میں سے ہیں یعنی سب کی ایک چال ہے یامرون خباثت اولا حکم کر دیں گناہ کا کفر و شرک کا خباثت ثانیہ روک دیں عن المعروف نیکی کے کام سے توحید و ایمان سے تیسری خباثت و یکبسون ایدیہم اور بند کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے چوتھی خباثت نسوا اللہ فنسیہم سبحان اللہ بھول گئے وہ اللہ کو فنسیہم اللہ نے ان کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے بھول کا لفظ آئے تو معنی کیا ہوگا چھوڑنے والا افعال قلوب کی نسبت اللہ کی طرف ہو نتیجہ مراد ہے نسوا اللہ انہوں نے اللہ کریم کو بھلا دیا فنسیم اللہ نے ان کو چھوڑ دیا کیسے چھوڑ دیا توفیق ایمان ندی اب نسوا اللہ پر ایک لفظ لکھنا ہے چھوٹا سا احکام پر عمل چھوڑا جلدی جلدی احکام پر یقیناً منافقون الفاسقون وہی شرارتی ہیں نامراد وعد اللہ المنافقین وعدہ سب تخفیف اخروی و سمرہ اخرویہ باؤ ڈالو درمیان میں تخفیف اخروی و سمرہ اخرویہ وعدہ کی اللہ نے منافق مردوں سے منافق عورتوں سے والکفار علانیہ کافروں سے جو علل اعلان کفر کرنے والے کس چیز کا وعدہ جہنم کی آگ کا ہمیشہ رہنے والوں گے اس میں ہے یا حسبہم وہ آگ کافی ہے ان کو سزا کے طور پر کفر اور سزا یا بھی کفر میں وَلَّعْنَهُمُ اللَّهُ لعنت کی ان پر اللہ نے وقوع اور وقوع وعدہ یہ وعدہ کب واقع ہوگا بعد اللہ والا اوپر بعد اللہ پر وعدہ لکھا تھا اب وقوع وعدہ اور ان کے لیے عذاب ہوگا ہمیشہ قائم رہنے والا حسب وعدہ کالذین انتم ایھا الکفار عبارت کیا تھی نیچے لکھا ہوا ہے انتم ایھا الکفار تم میں او کافروں ان لوگوں کی طرح ہو من قبلکم جو تم سے پہلے تھے کانوا اشد منکم قوہ تھے وہ بہت مضبوط تم سے طاقت میں سبب غرور اول قوت بدنیہ بہت مضبوط ہے تم سے ضرور طاقت کے اکثر اموالا سبب ثانی قوت مالی بہت زیادہ تھے وضوع مالوں کے اولادن سبب ثالث غرور کا اولاد کی اعتبار سے فاستمتعوا بخلاقہم خوب فائدہ اٹھایا انہوں نے اپنے حصے دنیاوی کے ساتھ فاستمتعتم بخلاقکم تم بھی خوب نفع اٹھا چکے ہو اپنے دنیاوی حصے کے ساتھ کما استمتع جیسے انہوں نے خوب نفع اٹھایا تھا جو تم سے پہلے تھے اپنے حصے کے ساتھ خود تم گھسے ہو تم بری باتوں میں خود تم گھسے ہو تم بری باتوں میں کالذی خاضو الذی اصل میں الذین تھا گھسے ہو تم بری باتوں میں ان لوگوں کی طرح جو بری باتوں میں گھسے تھے اولئک حبطت اعمالہم یہ وہ لوگ ہیں ضائع ہو گئے ان کے نیک اعمال دنیا اور آخرت میں یہ جو الذی ہے نا یہ جنس کے درجے میں ہے واحد کثیر سب کے لیے آتا ہے ناویو فرمایا اولئک هم الخاسرون ثمرہ ثانیہ نمبر ایک ان کے نیک کمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں بشارت ثواب سے کوئی ان کے لیے ثواب کی خوشخبری نہیں دوسرا ثمرہ یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے دارین دونوں جہانوں بوجہ اپنے اعمال علم یاتہم حاشیہ اوپر دیکھ لو یہ خطاب سے غیبت کی طرف التفات ہے پہلے خطاب تھا خذتم اب غیب کی طرف التفات کیا اور ضمیر ہم سے مراد کفار یا منافقین ہیں
علم یاتہم تخویف دنیاوی و ثمرہ دنیاویہ، کیا نہیں آئی ان کے پاس، او کافر بےایمان و منافقوں کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، کون؟ یعنی قوم نوح، عاد، ثمود، قوم ابراہیم، مدین والے، والمؤتفقۃ، الٹی ہوئی بستیاں، حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں اس قوم والی، اتتہم رسلهم بالبینات، لائے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل، لیکن بوجہ نہ ماننے کی ہلاک ہو، ورنہ جگہ مشکل تو نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کا مول سے ترجمہ کر کے چلا گیا، کوئی باس نہیں اس میں۔ فما کان اللہ لیظلم، پہلے تھا نصب العین منافقین ام مومنین، اشاعت خیر بھلائی کی اشاعت، اور ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں، بعضوں اولیاء بعضوں کے دینی رفیق ہیں، بعض کے دینی دوست، یامرون بالمعروف حکم کرتے ہیں نیک کاموں کا، ثانی روکتے ہیں گناہ کے کام سے، نمبر 3 وصف قائم کرتے ہیں نماز، نمبر 4 دیتے ہیں زکات، نمبر 5 والمنافقین، منافقوں سے بھی جہاد کرو لیکن باللسان، زبان کے ساتھ۔ جملہ پڑھو جی، یعنی جو مدینہ منورہ کے اطراف میں رہتے ہیں ان کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرو او مشرک، اور جو مدینہ میں ہیں ان کے ساتھ زبان سے جہاد کرو، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ نبی مسلمانوں کو مار رہا ہے۔ آج مولانا حسین علی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آؤ جی، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور سختی کرو میرے محبوب ان پر، وَمَأْوَاهُمْ جہنم، سزا اخروی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، مذمت جہنم پوری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا، سامنے جملہ لکھیں، تبوک کے سفر میں 12 منافقین نے آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑی، آپ نے چابک مارا تو بھاگ گئے، آپ نے پہچان لیا، پوچھا تو قسمیں اٹھا لی، نیچے آؤ مولانا، 1 2 3 4 5، ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ کے سامنے لکھو۔ آپ کے پاس ایک حاشیہ نمبر 2 لکھا، چنانچہ حضرت جلاس بروزن غراب، لکھا ہوا ہے نا، اب یہی لکھو لفظ جلاس کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رشتہ دار قتل ہو گیا، باپ کا نام تھا سوید، جلاس ابن سوید، جلاس کا ایک رشتہ دار قتل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 روپیہ خون بہا کے طور پر دلوایا، جس سے وہ مالدار ہو گیا۔ اگلے صفحے پر آ جاؤ جی، آخری 3-4 سطریں، الذین یلمزون المتبعین، سامنے لکھو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4,000 درہم دیے، موبائل کس کا کھلا ہوا ہے، 4,000 درہم دیے۔ عاصم ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاصم ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے 200 وسق کھجوریں دی، تو منافقین نے کہا یہ ریاکاری ہے،
اور ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقیل عین سے ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا سا کھجور دی. تو تانا زنی کرنے لگے. چلو جی پھر زندگی تو کال میں تھک گیا ہوں بھائی.